ایپیسوڈ نمبر 1، اور پھر دوبارہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بقیہ جو مسائل رہ جائیں گے وہ میں ریکارڈ کرواؤں گا، اور اگر اس کے بعد بھی رہ گئے تو تیسرے ایپیسوڈ میں ریکارڈ کروا دیں گے ہم اس کو۔ تو آپ نے قربانی سے متعلق یہ مسائل زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے جی، کہ مختلف لوگوں کے سوال ہیں، میں نام نہیں لیتا، بہت سارے لوگ مختلف سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو اب نام لیے بغیر جلدی جلدی بس میں سوالات پڑھتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، کیا قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ دیکھیں، قربانی مالدار شخص پر واجب ہے، گو کہ یہ مسئلہ اسلاف میں اختلافی ہے۔ بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے۔ سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب قریبی ہوتی ہے، لیکن قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جس شخص میں قربانی کی گنجائش ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے وہ قریب بھی نہ پھٹکے، تو یہ بڑی شدید وعید ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی نہیں کرتے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کراہیۃ ان یقتدی بہما، اس خوف سے کہ لوگ ان کی اقتدا کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابہ غریب تھے، مسکین تھے، پیون زدہ کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ نے قربانی اس لیے نہیں کی کہ اگر آپ قربانی کرتے تو لوگ سمجھتے کہ غریبوں پر بھی یہ لازم ہے، ورنہ اصولی طور پر دیکھا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر و عمر نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، اور چھوڑیں بھی اس لیے تاکہ ایسا نہ ہو ہم کریں تو لوگ قربانی کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہو جائے گی۔ صحابہ تو نبی کے عمل کو زندہ کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو کریں، تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے اس لیے نہیں کی کہ آپ بہت مسکین تھے، صرف غریب نہیں تھے، بہت زیادہ مسکین تھے، تو اس لیے آپ اگر کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید سب پر واجب ہے یہ، تو غریب لوگ بھی قرضے لے لے کے اور مشکل میں پڑ کے پھر قربانی کرنا شروع کر دیتے، تو اس لیے ان دونوں نے نہیں کی۔ لیکن صحیح حدیث سے ہمیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اس نے نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ وہ مسئلہ اختلافی ہے، اسلاف میں اختلاف تھا، لیکن دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات، عبادات میں احتیاط کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کرے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ یہ بھی مسئلہ اسلاف میں اختلافی رہا ہے۔ بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ گھر کا سربراہ اگر کرتا ہے تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس بارے میں بھی اس حدیث کی بیس پر ہمارا موقف یہی ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی لازم ہوگی، اور دلیل یہی ہے من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جس کے پاس بھی گنجائش تھی قربانی کرنے کی اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں، کسی فریق پہ زیادہ ملامت یا طنز اور جو آج کل یوٹیوب پہ مناظرے بازی کے چیلنج ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے۔ دوسرا مسئلہ ہے قربانی لازم کس پر ہے؟ تو قربانی صاحب استطاعت پہ لازم ہے، صاحب نصاب پہ لازم ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 5 چیزیں: سونا، چاندی، مال تجارت۔ مال تجارت کہتے ہیں ہر وہ سامان جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو۔ اور چوتھی چیز ہے یعنی سونا، چاندی، کیش، مال تجارت، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان اسے کہتے ہیں جو پورے سال استعمال میں نہ ہو، جیسے کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، نہ کرائے پر ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گھر آپ نے بنایا ہوا ہے، نہ کرائے پہ دیا ہوا ہے نہ اس میں آپ رہتے ہیں، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گاڑی آپ کے پاس ہے، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ ڈنر سیٹ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، شوکیس میں سجا کے رکھے ہیں، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوئے، تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ تو ضرورت سے زائد سامان یا سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ یا تجارتی مال اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت ہے وہ آپ سرچ کر لیں، بلکہ بقرعید کے دن جو بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی وہ آپ سرچ کر لیے گا، تو 1.5-2 لاکھ روپے بنتی ہے میرا خیال ہے۔ تو جس کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود ہو اس اماؤنٹ میں سے وہ قرضے بھی نکالے، مائنس کرے، اور جو ضروری خرچے ہیں جیسے گھر کا راشن آئے گا وہ ضروری ہے، گیس بجلی کا بل یہ ضروری ہے، تو یہ ضروری خرچے مائنس کر کے اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو اس پر قربانی لازم ہے، اور جس کے پاس یہ ضروری خرچے مائنس کر کے بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نہیں بن رہی ہے تو پھر اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ خواتین کے پاس عام طور پر چونکہ گولڈ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، تو
اور قرضہ نہیں ہے اگر، اور گھر کا راشن بھی خواتین نے نہیں ڈالنا ہوتا، وہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے، تو گیس بجلی کا بل بھی مرد دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آج کے زمانے میں عام طور پہ خواتین پہ قربانی زیادہ لازم ہو رہی ہوتی ہے، مردوں پہ کم لازم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ گولڈ ہوتا ہے خواتین کے پاس اور شریعت نے ان کے ذمے کوئی خرچے ڈالے نہیں ہیں، مردوں کے ذمے تو بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں خاتون پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ ہاں، خاتون کی طرف سے ان کا شوہر قربانی کر سکتا ہے اجازت سے، شوہر نے اگر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دی، قربانی کرنے کے بعد بتایا کہ میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر دی ہے، تو قربانی ادا نہیں ہوگی، پہلے وہ بتائے گا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے۔ اجازت دینے کے لیے بس خاموش رہنا بھی کافی ہے، زبان سے کہہ دینا بھی کافی ہے، خاموش رہنا بھی کافی ہے، شوہر بیگم کو فون کر دے، بیگم تمہاری طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، تو اطلاع دے دے گا تو یہ اطلاع بھی کافی ہے۔ یہ تو ہو گیا جی مختصراً قربانی کے لازم ہونے کا مسئلہ۔ اب یہ بہت اہم سوال کیا جاتا ہے کہ کون سے عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی جانور کی؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے، یا وہ جانور جس کا سرے سے سینگ ہی نہیں ہے؟ تو دیکھیں، ٹوٹا ہوا سینگ ہو یا سرے سے سینگ ہو ہی نہیں، دونوں جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر جانور کا سینگ اکھاڑ دیا اور جڑ سے اکھاڑ دیا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ چوٹ لگی ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عام طور پر آج کل لوگ جانور کا سینگ جو ہے وہ گھس دیتے ہیں، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن یہ جو میں نے سنا ہے کہ جو جانور کا سینگ گھستے ہیں یا اس میں کچھ ایسا جلاتے ہیں اس سے جانور کو تکلیف بہت ہوتی ہے، تو غیر ضروری تکلیف جانور کو دینا اس کا بہرحال گناہ ہوگا، لیکن بغیر سینگ والے کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، سینگ ٹوٹ گیا لڑائی وڑائی کے دوران اور اکھڑ گیا جس سے دماغ کو زد پہنچی ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ دوسرا کون سے عیب ہیں؟ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر ایک آنکھ کی بینائی بالکل گئی ہوئی ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لنگڑے جانور کی قربانی، بعض دفعہ آپ جانور خریدتے ہیں، جانور لنگڑا ہوتا ہے، تو اگر اتنا لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں زمین پہ ٹکا ہی نہیں پا رہا تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اتنا اگر لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں کم از کم اس کو چلانے کے قابل بنا رہا ہے، زمین پہ ٹکا لیتا ہے اور چل لیتا ہے کچھ نہ کچھ، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ کان یا دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ 1/3 اگر دم کٹی ہوئی ہے، 1/3 کان کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آدھا، تو ہماری نظر میں راجح بات یہی ہے کہ اگر آدھا کان کٹا ہوا ہے یا آدھی دم کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آدھی سے کم اگر کٹی ہوئی ہے آدھی دم یا کان تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ خراب تھن والے جانور کی قربانی، گائے کے 4 تھن ہیں، اگر 2 تھن خراب ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر 1 تھن خراب ہے تو جائز ہے۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر 1 تھن خراب ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جانور کے خصیتین میں سے ایک خصیہ ہے تو بھی جائز ہے اس کی قربانی۔ بعض دفعہ جانور کے خصیتین پیدائشی طور پر نہیں ہوتے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ کتنا کمزور جانور ہو کہ جی اس کی قربانی جائز نہیں ہے؟ اگر جانور اتنا بڈھا یا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس سے بیچارے سے چلا ہی نہیں جا رہا اور وہ قربان گاہ تک بھی چل کے نہیں جا سکتا، آپ نے یہاں سے 10 میٹر دور تک لے کے جانا ہے اس کو قربانی کرنے کے لیے، تو وہاں بھی اس کو آپ اسٹریچر میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اتنا کمزور ہو گیا تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی قربان ہو چکا ہے، اس کو مزید قربان کرنے کی کوشش نہ کریں آپ، اتنا ہو کہ چل سکتا ہو اپنے پاؤں پہ، تو جب تک اتنا ہے کہ اپنے پاؤں پہ چلنے کی اس میں طاقت ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے جی گائے میں 7 افراد کی شرکت لازم ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ایک اہم سوال کہ معذور جانور کی قربانی تو جائز نہیں ہے، جیسے ہم نے بتایا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اتنی کہ زمین پہ ٹکا ہی نہیں سکتا وہ، بعض دفعہ جانور کو گراتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے وہ معذور ہو جاتا ہے، تو خوب سمجھ لیں اگر قربانی کے لیے جانور کو گراتے ہوئے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ بعض دفعہ اتنے موٹے تازے بیل ہوتے ہیں کہ آپ جب ان کو گرا رہے ہوتے ہو تو 2-4 بندے وہ پہلے گرا چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کو گراتے ہوئے اس بیل کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو چونکہ وہ قربانی کے دوران ہی کا ایک پروسیس ہے، قربانی کے دوران کا ہی ایک عمل ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔
اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض جانور بڑے وحشی ہوتے ہیں، آپ کے قابو میں وہ آتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے جانور کو پہلے فائر کرنا پڑتا ہے، گولی مارنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ قابو میں آتے ہیں۔ تو شرعاً یہ بھی جائز ہے کہ اگر کوئی ہٹا کٹا موٹا بیل بھینسا قابو میں ہی نہیں آ رہا آپ کے، تو آپ نے اگر اس کو فائر کیا، گولی ماری اور گولی سے وہ مرا نہیں، تو آپ نے فوراً جا کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا تیز دھار والی چھری سے، تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ آپ نے اس کے گولی ماری اور گولی سے وہ مر گیا، آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، تو پھر اب اس کی یعنی وہ قربانی آپ کی نہیں ہوئی ہے، اور وہ گوشت بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ مردار کے حکم میں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے الموقوذہ، وہ جانور جس کو پتھر سے مارا جائے، اس جانور کو حرام شمار کیا۔ تو گولی بھی پتھر ہی کی طرح ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو آپ ہاتھ سے پھینکتے ہو، ایک پتھر وہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ ایک مشین استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی سپیڈ بڑھ جائے۔ البتہ گولی اگر دھار والی ہے، یعنی آگے اس کے تیز باریک نوک ہے، جیسے تیر میں ہوتی ہے نوک، تو پھر دھار والی کوئی بھی چیز سے جب آپ جانور کا شکار کریں گے تو پھر شریعت نے ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ اگر آپ نے وہ شکار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے گولی چلائی، جس گولی کی آگے تیز نوک ہو، صرف نوک کافی نہیں ہے، گول نوکیں ہوتی ہیں بندوقوں کی، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیز دھار والی نوک ہو، یا تیر آپ نے مارا جانور پر اور وہ جانور گر گیا، آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا، تو بھی حلال ہے وہ۔ لیکن یہ جب ہے جب دھار ہو آگے گولی کی یا تیر کی، تو پھر اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے جانور ہلاک ہو گیا تو حلال ہے وہ۔ ہاں، آپ پہنچے اور اس وقت زندہ تھا تو پھر آپ پر لازم ہے کہ اس کو ذبح کر دیں۔ اب آپ نے جانور پہ تیر چلایا یا دھار والی گولی جس کے آگے تیز نوک ہوتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اس بھینسے پہ فائر کیا، آپ قریب گئے تو اس میں جان تھی، لیکن آپ نے کہا چونکہ میں نے تیز دھار والی گولی سے یا تیر سے میں نے اس کو مارا ہے تو جان تو ہے اس میں، لیکن اب میں ذبح نہیں کرتا، تو اب وہ حرام ہو گیا، کیونکہ آپ پر لازم تھا کہ آپ فوراً اس جانور کو ذبح کر لیتے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ عام گولی جو ہوتی ہے کلاشنکوف کی یا پسٹل کی، اس میں دھار نہیں ہوتی، اس سے اگر اپنے جانور کو شکار کیا قابو میں لانے کے لیے تو ذبح کرنا بہرحال ضروری ہے، مرنے سے پہلے اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اور اگر دھار والی گولی جس کی آگے تیز باریک نوک ہوتی ہے یا تیر مارا آپ نے، تو اس میں اگر آپ جانور کے قریب پہنچ گئے، آپ نے غفلت نہیں کی، جیسے ہی جانور گرا آپ پہنچے اور موت سے پہلے ذبح کر دیا تو بہرحال حلال ہے، لیکن آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو بھی حلال ہے۔ لیکن اگر آپ نے غفلت کی، آپ نہیں گئے وہاں پہ اور اسے تڑپ کے مرنے دے دیا اپنی موت، پھر وہ حلال نہیں ہے۔ اور ایسا کر لینا چاہیے، آج کل بعض بیل اتنے تگڑے ہوتے ہیں، پورے محلے کو انہوں نے عذاب میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، خود ذبح ہونے سے پہلے وہ 2-4 بندوں کو ذبح کر چکے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پہ شریعت کی گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کہ لوگوں کی جانوں کو رسک میں ڈالا جائے، تو کسی فائر وغیرہ سے ایسے خطرناک قسم کے جانوروں کو شوٹ کر دینا تاکہ وہ قابو میں آ جائیں، کچھ تھوڑا سا خون نکل جائے تاکہ وہ زمین پہ گر جائیں، تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں، کر لینا چاہیے ایسا اگر مجبوری ہو۔ اچھا، ایک اہم سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے جی کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ کیا بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ طرح یاک ایک چترال میں جنگلی بھینسا، یہ بھینسا کہلاتا ہے، جنگلی کا تو میں نہیں کہہ سکتا، جنگلی بھی ہوتے ہیں، وہ گھریلو بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس کی قربانی بھی جائز ہے؟ تو خوب سمجھ لیں، ہمیں 4 جانوروں کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے: بیل جس میں گائے بھی آتی ہے یعنی نر مادہ، دمبا بھیڑ یہ بھی اسی میں آتے ہیں، بکرا بکری اور اونٹ۔ تو بھیڑ میں بھیڑ، دمبا، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں، چکی والا ہو چاہے چکی والا نہ ہو۔ بھینس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا، اس لیے آج کل بعض علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن ماضی میں ہمیں اس کے جائز ہونے پر اجماع ملتا ہے۔ اب وہ اجماع یعنی کیوں امت کا اجماع ہوا تھا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 4 جانور جن کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، ان میں قدر مشترک کیا چیز ہے، کامن چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ چوپائے ہیں، نمبر 2 یہ پالتو ہوتے ہیں، گھریلو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات فقہاء کرام کا اس پر ماضی میں اجماع ہو چکا ہے کہ بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے، میڈیکلی نہیں ہے، شرعی لحاظ سے گائے کے حکم میں ہے وہ۔ تو بھینس کو گائے پر قیاس نہیں کیا گیا ہے،
بلکہ بھینس کو قربانی کے معاملے میں لاحق کیا گیا ہے گائے کے ساتھ، یعنی گائے کی جنس میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی چوپایا ہے، بیسک منافع اس کے بھی وہی ہیں جو گائے کے ہوتے ہیں، بنیادی منافع، اور ہے بھی پالتو، یعنی جنگلی نہیں ہوتی ہے، گھریلو ہوتی ہے، اسی وجہ سے جنگلی بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی سے یاک کا حکم بھی آپ کے سامنے آ گیا، یاک جو ہے اگر پالتو ہے، گھریلو ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر وہ گھریلو پالتو نہیں ہے بلکہ وہ جنگلی ہے، وحشی ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بھینس کی قربانی اس کے جائز ہونے پر بھی اجماع رہا ہے، تو بھینسا بھی آپ قربان کر سکتے ہیں، بھینس بھی کر سکتے ہیں، اور یاک بھی کر سکتے ہیں اگر وہ پالتو ہے، اور بکرا بکری وغیرہ تو سب کو معلوم ہی ہے، تو ان جانوروں کی قربانی بھی جائز ہے۔ البتہ ہرن کی قربانی، شتر مرغ کی قربانی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگلی جانور ہیں، اور شتر مرغ تو چوپایوں میں اس کا شمار ہوتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو مارخور ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں، کیونکہ یہ بکروں کی اقسام میں آتا ہے، لیکن یہ گھریلو نہیں ہوتے، یہ بلکہ یہ وحشی اور جنگلی جانور ہوتے ہیں، تو اس لیے مارخور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جانور کی عمر کتنی ہو، یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے، کیا 2 دانت کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے۔ گائے اور بیل میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ بقرعید کے پہلے دن اگر کوئی گائے یا بیل ذبح کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ پچھلی سے پچھلی بقرعید میں اس وقت سے پہلے پیدا ہو چکا ہو جس وقت آپ قربانی کر رہے ہیں، یعنی اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، انگریزی لحاظ سے نہیں۔ یعنی آپ نے پچھلے سے پچھلے سال بقرعید کے پہلے دن دوپہر کے وقت آپ کی گائے نے ایک بچہ دیا، پچھلی سے پچھلے سال والی بقرعید میں دوپہر کے وقت، تو آپ اس بقرعید میں صبح کے وقت اس بچے کو ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے۔ آپ ظہر کے بعد کر سکتے ہو، کیونکہ ظہر کے بعد بقرعید کے پہلے دن وہ 2 سال کا مکمل ہو جائے گا۔ اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہر وہ جانور جو پچھلے سے پچھلی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو اس کو آپ اس بقرعید میں ذبح کر سکتے ہو، گائے اور بیل میں، اور جو پچھلے سے پچھلی بقرعید کے پہلے دن پیدا ہوا تو پہلے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد یا اگلے دن آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، اور پچھلے سے پچھلے سال بقرعید میں اگر وہ تیسرے دن پیدا ہوا تو پھر پہلے اور دوسرے دن نہیں ذبح کر سکتے، آپ اس کو تیسرے دن ذبح کرو گے اس ٹائم کے بعد جس ٹائم میں وہ پیدا ہوا تھا، تاکہ 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں۔ یہی حکم بکری میں اور بکرے میں۔ اونٹ میں کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال سے پہلے آپ اونٹ کو نہر یا ذبح نہیں کر سکتے۔ گائے اور بیل میں 2 سال ہو گئے، اور بکرا بکری میں 1 سال ہو گیا، اور دمبے میں اصل حکم تو یہی ہے کہ کم سے کم 1 سال کا ہو، لیکن اگر دمبا یا بھیڑ موتا تازہ خوب بھرا ہوا ہے، 6 مہینے کا بھی اگر ہے، وہ دیکھنے میں وہ سال کا لگ رہا ہو، سال کا لگنے کا مطلب یہ کہ اس 6 مہینے کے دمبے کو اگر آپ سال والے دمبوں میں چھوڑتے ہو تو فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سال کا ہے یا نہیں ہے، تو ایسے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن 6 مہینے سے بھی اگر وہ کم کا ہے پھر جائز نہیں ہے اس کی قربانی، یا 6 مہینے کا ہے لیکن وہ دبلا پتلا بہت ہے اور دیکھنے میں لگ نہیں رہا سال کا، تو بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر۔ باقی 2 سال جو ہے 2 دانت لوگوں نے اپنے لیے ایک معیار متعین کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو جانور بیچ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو جانور کے دانت جب 2 دانت ہو جاتا ہے نا، جانور دندیا کہتے ہیں میرے خیال ہے اس کو، کہ 2 دانت کا جب جانور ہو گیا تو پھر یقین ہوتا ہے کہ یہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد ہی جانور 2 دانت نکالتا ہے۔ لیکن یہ بہرحال ضروری نہیں ہے، اگر جانور کھیرا ہے 2 سال گائے میں، اور اونٹ میں 5 سال، اور بکرا بکری میں 1 سال وہ مکمل کر چکا ہے، اور جو بیچ رہا ہے آپ کو جانور، آپ کو اس کی دیانت داری پہ یقین ہے یا غالب گمان ہے، وہ کہتا ہے بھائی قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہے یار یہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ 2 سال کا ہو چکا ہے، اور آپ کو اس کی بات پہ یقین آ جاتا ہے تو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کی بات پہ یقین نہیں آتا تو پھر آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر سے متعلق۔ اب ہم مزید بھی کچھ مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ گائے میں کیا 7 افراد کی شرکت لازمی ہے؟ دیکھیں گائے ہو یا اونٹ، اس میں 7 افراد کی شرکت لازمی نہیں ہے، 7 افراد سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، یہ مطلب ہے، یعنی ایک گائے میں 7 افراد سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے، 7 افراد ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی پوری ایک گائے اپنی طرف سے کر سکتا ہے، 2 آدمی مل کے آدھی گائے بھی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں،
اب لوگ اس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 آدمی جب ایک گائے میں حصہ لیتے ہیں تو ایک 4 حصے لے رہا ہوتا ہے، ایک 3 حصے لے رہا ہوتا ہے. یہ بھی جائز ہے، لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب 2 آدمی مل کے ایک گائے کر رہے ہیں تو آدھی گائے ایک کی، آدھی گائے دوسرے کی، ایسے کر لیں. اب 3 آدمی اگر گائے میں شریک ہیں یا اونٹ میں شریک ہیں تو وہ کیا تکلف کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک کو 3 حصے دے دو، ایک کو 2 حصے دے دو، ایک کو 2 حصے دے دو، اس طرح کر کے گھما رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ 3 آدمی ہیں، برابر برابر ہو جائیں، 1/3 اس کی، 1/3 اس کی، 1/3 اس کی. تو اس طرح بھی گائے میں شرکت ہو سکتی ہے. تو 7 کا مطلب ہے کہ 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے، 7 سے کم شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں بھی اور اونٹ میں بھی. قصائی کو اجرت کے طور پہ قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. قصائی کو آپ پیسے الگ سے دیں. جانور کی کوئی بھی چیز، چاہے رسی ہی کیوں نہ ہو، وہ کھال ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی قصائی کو آپ قربانی کی اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے. باہر ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ باہر ملک والے جب پاکستان میں قربانی کریں گے یا پاکستان والے باہر ملک میں قربانی کریں گے تو دونوں جگہ بقرعید کا وقت ہونا ضروری ہے. خوب سمجھ لیں. اب سعودی عرب میں بقرعید 1 دن پہلے ہے، آپ کے ہاں بقرعید 1 دن بعد ہے. آپ نے اپنی قربانی سعودی عرب میں کر لی تو یہاں تو ابھی بقرعید شروع ہی نہیں ہوئی. یا ان لوگوں نے قربانی یہاں کر لی 1 دن پہلے تو یہاں بھی بقرعید شروع نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے عام طور پر جب دوسرے ملک میں قربانی کی جاتی ہے تو دوسرے دن کی جاتی ہے تاکہ وہاں بھی بقرعید کا دن ہو اور یہاں بھی بقرعید کا دن ہو. قربانی فرض ہونے کے باوجود کسی نے نہ کی ہو تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر قربانی کسی سے رہ گئی، اس پہ لازم تھی، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو اب شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا. اب وہ جانور کی قیمت صدقہ کرے گا. یعنی ایک درمیانے درجے کے جانور، بکرا یا دمبا وغیرہ، تو اس کے ایک درمیانے درجے کے جانور کی قیمت غریب پہ صدقہ کر دے. اب وہ جانور کو ذبح کر کے یہ قضا نہیں کر سکتا، صدقہ کرنی پڑے گی قیمت اس کو. اچھا، قربانی کر کے گوشت نہ کھانے والوں کے لیے پیغام. دیکھیں، قربانی کا مقصد جہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، وہاں ساتھ ساتھ اللہ کے دن، اللہ نے جو اس دن ہماری ضیافت کی ہے، مہمانی کی ہے، یعنی اللہ میزبان ہے، ہم مہمان ہیں، تو اس کو بھی زندہ کرنا ہے ہم نے. اسی وجہ سے بقرعید میں 4 دن کے روزے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی 10، 11، 12 اور 13 ایام تشریق کے روزے حرام ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. تو اگر آپ دوسرے ملکوں میں قربانی کرتے ہیں ضرور کریں، لیکن کچھ نہ کچھ قربانی اپنی جگہ پہ بھی کرنی چاہیے تاکہ آپ بقرعید والے دن قربانی کا گوشت کھائیں، تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضیافت ہے ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے شرکت ہو جائے. تو اس میں استغنا برتنا کہ ہمیں بالکل گوشت نہیں چاہیے. میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے گھروں میں بقرعید کے دن بھی دال چاول بن رہے ہوتے ہیں یا چکن کھا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ غلط بات ہے، ایک بے مروت، یعنی ایک ناشکری ایک طرح سے ہے یہ. تو ہمیں روزے حرام اللہ نے اس لیے کر دیے ہیں کہ یہ کھانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت کی ضیافت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ کی دعوت رکھی پیر کے دن یا منگل کے دن اور آپ نے روزہ رکھ لیا تو اس کو غصہ آئے گا نا. تو اللہ نے روزے حرام اس لیے کیے ہیں کہ یہ ایام اکل و شرب حدیث میں آتا ہے. تو اس لیے قربانی کا گوشت کچھ نہ کچھ خود بھی کھانا چاہیے، لہذا اپنے گھر پہ قربانی کرنی چاہیے. کیا ہم عید کے چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے چوتھے دن قربانی کی ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، جبکہ اس کے برخلاف صحیح احادیث سے، صحابہ کے آثار سے یہ بات ثابت ہے کہ ایام نہر صرف 3 ہے. اس پر میں دلائل سے ایک آڈیو بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کئی سال پہلے. تو اس لیے مضبوط قول یہی ہے کہ چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی. اب تو بعض اہل حدیثوں نے بھی مان لیا ہے، حافظ زبیر علی زئی جو اہل حدیث کے عالم تھے، ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. قربانی کے جانور کی کھال کا کیا کریں؟ قربانی کے جانور کی کھال یا تو بیچ کے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے یا کھال کو ایز اٹ از استعمال کر لیا جائے، وہ جائز ہے. جیسے قربانی کا گوشت آپ بیچ کے پیسے کھا نہیں سکتے، قربانی کا گوشت بیچا تو پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے، تو کھا سکتے ہیں آپ، تو ایسے ہی کھال کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. قربانی کے جانور کی کھال آپ نمک لگا کے سکھا لیں یا ایک پروسیس کے تحت گزار کے لیدر بنا لیں، اس کی آپ جیکٹ بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں،
میں نے ایک دفعہ بنائی تھی گھر میں، بڑا زبردست ایک وہ بن گئی تھی وہ، تو ایک بڑی اچھی سا ایک کارپیٹ ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے. تو ایسے تو استعمال جائز ہے آپ کا، لیکن اگر آپ نے اس کو بیچا تو پھر اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، اور قصائی کو اجرت میں آپ قربانی کی کھال نہیں دے سکتے. جانور کا گوشت غریبوں میں کتنا دینا چاہیے؟ بہتر ہے کہ 1/3 گوشت آپ غریبوں میں تقسیم کر لیں. لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ پورے سال آپ کے لیے گوشت کھانا مشکل ہوتا ہے، تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ اپنی فیملی کو پھر ترجیح دینا سب سے پہلے. بعض لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ ان کو قربانی کے نیت سے پھر انہوں نے جانور قربان کر لیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو گوشت کھلائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ مالدار ہیں اور گوشت پورے سال آپ کھاتے رہتے ہیں، تو کچھ گوشت تو بہرحال آپ خود کھائیں تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے، اللہ کی ضیافت میں آپ شریک ہو جائیں. لیکن 1/3 گوشت پھر بہتر ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. کیا رات کے وقت قربانی جائز ہے؟ رات کے وقت بھی قربانی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، کراہت تنزیہی ہے اس میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ 2 وجہ سے. ایک تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ جو ہے آج کل تو یہ خطرہ نہیں ہے، لائٹیں ہوتی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں خطرہ یہ تھا اندھیرے میں ایسا نہ ہو ذبح صحیح نہ کر پائیں آپ. لیکن ایک دوسری بات تو آج بھی ہے، وہ یہ کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اور اسلام میں جتنے بھی شعائر ہیں وہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. آپ حج دیکھ لیں، یعنی جو وقوف عرفہ ہے، جمعے کی نماز ہے، عید کی نمازیں ہیں، سب شاعر اسلام میں سے ہیں نا. تو ایسے ہی بقرعید کی قربانی بھی، تبھی بقرعید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ ہم جلدی جو ہے نا اول وقت میں ہی ہم قربانی کر لیں دن کی روشنی میں. تو شاعر اسلام دن کے وقت ہی زندہ کیے جاتے ہیں، تو اس لیے افضل بہرحال یہی ہے کہ قربانی دن میں کی جائے. اگر آپ نے اگلے دن قربانی کرنی ہے تو بھی دن میں کر لیں، آپ تیسرے دن قربانی کرنی ہے تو بھی دن کی روشنی میں کریں آپ. قربانی کے جانور کا گوشت 7 حصوں میں کیسے تقسیم کریں؟ بھی بہت اہم سوال ہے، خوب سمجھ لیں. دیکھیں، قربانی کے جانور میں جب 7 آدمی یا 5 یا 6 یا 4 یا 2 شریک ہوں گے تو جانور کے گوشت کو تول کے تقسیم کرنا لازم ہے، بالکل برابر سرابر، ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں سود کا خطرہ ہوتا ہے. کسی بھی طرف گوشت تھوڑا سا زیادہ چلا گیا نا تو گوشت سودی اموال میں سے ہے، تو وہ اضافہ سود کہلائے گا. کیونکہ جب تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، مشترک گوشت ہے سب کا، تو ہم اپنے حصے کا گوشت اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کے حصے کا گوشت ہم خرید رہے ہوتے ہیں. تو گوشت ربوی اموال میں سے، سودی اموال میں سے، اس میں برابری ضروری ہے. تو اب لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں یہ بات، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم راضی ہیں، تھوڑا سا گوشت اس کے پاس زیادہ چلا گیا، تھوڑا ادھر زیادہ چلا گیا، ہم جب خوش ہیں تو کیا جا رہا ہے؟ بھائی سودی اموال میں آپ خوشی رضا کا مسئلہ نہیں ہے، آپ خوش بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے یہ. تو اس لیے قربانی کے جانور کے گوشت کے جب 7 حصے کریں بالکل ایگزیکٹ تول کے برابر سرابر. اور اگر اس ٹینشن سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہیلہ ہے، تدبیر ہے. وہ ہیلہ اور تدبیر یہ ہے کہ دیکھیں، جب جانور ذبح ہوا، شروع میں آپ نے کیا کیا، کلیجی لوگ نکال لیتے ہیں، تو کلیجی کو کے 7 حصے کریں، اس میں ایک ایک بوٹی ملا دیں اور تھوڑی سی کلیجی رکھ لیں، پھر کلیجی کو تقسیم کر دیں آپ، اور آخر میں جو گوشت کے 7 ڈھیریاں بنیں گی ان میں تھوڑی تھوڑی کلیجی سب میں ملا دیں. پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو جائز ہے، پھر اندازے سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، پھر تولنا ضروری نہیں ہے. یعنی جب اس کے مخالف جنس کی چیز اس میں شامل ہو جائے گی تو پھر برابری ضروری نہیں ہے. علماء کو جو سودی مسائل کو جانتے ہیں ان کو تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، عوام کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو کیونکہ جب مخالف جنس کی چیز آ جائے گی نا، کلیجی کی جنس گوشت کی جنس سے الگ کہلاتی ہے. تو کیا کیا آپ نے، شروع میں کلیجی کے 7 حصے کیے، اس میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملا دیا، اور آخر میں گوشت کے 7 حصے کیے، اس میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دی. آسان سی بات ہے. تو پھر آپ اندازے سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے کر لیں. اور اگر کلیجی کے 7 حصے نہیں کر رہے تو پائے 4 حصوں میں ملا دیں اور باقی 3 میں کلیجی ملا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے برابری ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا، کلیجی یا پائے نہیں ملائے ان میں، اور گوشت کی 7 ڈھیریاں بنا دی اور اندازے سے تقسیم کر لیا، تو پھر وہ کسی کے لیے بھی کھانا بھی جائز نہیں ہے. وہ قربانی تو آپ کی ہو جائے گی، باجی بدا ہو جائے گا،
لیکن وہ گوشت کھانا پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو جہاں بھی تھوڑا سا اضافہ چلا گیا وہ سود کے حکم میں ہوگا، اور وہ کسی بوٹی کوئی متعین نہیں ہوگی کہ یہ اضافی ہے، بلکہ وہ جو ہے خلط ہو گئی ہے اس کے اندر۔ تو یہ مسئلہ عوام یعنی علماء کو تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، عوام کے لیے اس کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے۔ تو آپ صرف اتنا کر لیں جیسے میں نے بتایا کہ جب اونٹ یا گائے کے 7 حصے آپ کریں گے تو ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں، تاکہ یہ اس مشکل سے ہی آپ بن جائیں۔ پھر چاہے تول کے تقسیم کریں چاہے اندازے تقسیم کریں، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ یہاں لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں، بھئی ہمارے تو سارے گھر میں ہی افراد ہیں، 7 کے 7 شریک گھر میں ہی ہیں، ایک حصہ ابا کا ہے، ایک امی کا، ایک شوہر کا، ایک بیگم کا، ایک بڑے بیٹے کا، ایک منجلے بیٹے کا، ایک منجلی منی آپی کا، آج کل نام بھی ایسے ہوتے ہیں نا، بڑی آپی چھوٹی آپی، تو 7 ایک ہی ہیں، ایک ہی گھر میں شریک ہیں، تو پھر تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب 7 ایک ہی گھر میں، ایک ہی فریزر میں پورا گوشت دھڑام سے چلا جائے گا تو سب نکال کے کھاتے رہیں گے۔ تو یہ وہاں ہے، یہ وہاں آپ کو مسئلہ ہوگا جہاں ڈیوائڈ کرنا پڑے۔ اب ایک حصہ بھی اگر آپ کو تقسیم کرنا پڑ رہا ہے، یعنی 6 افراد اس گھر کے، ایک پڑوسیوں کا حصہ ہے، تو پھر وہی 60 ڈھیریاں پوری بنانی پڑیں گی آپ کو، تاکہ اس ایک پڑوسی کا حصہ آپ نکال سکیں۔ تو پھر اس میں وہی بات ہے کہ اس میں تھوڑی کلیجی ملانی پڑے گی آپ کو، تاکہ مخالف جنس کی چیز جو ہے اس گوشت میں شامل ہو جائے۔ اچھا بھائی، قربانی کے دنوں میں جو گندگیاں پھیلتی ہیں بہت ہی بغیرتی ہے۔ اسلام جو کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس میں آپ قربانی کر رہے ہو اور غلاظت کا ڈھیر بنا دو پورے شہر کو، تو یہ تو آپ اپنے ثواب کو ضائع اور برباد کر رہے ہو۔ اس پہ میں الگ سے بھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، پچھلے سال بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ دیکھو، جب جانور آپ پالتے ہو اس صفائی کا خیال کریں آپ۔ اور میں نے آپ کو اپنا بھی ایک واقعہ سنایا تھا صرف موٹیویشن کے لیے۔ میں اونٹ لے کر آیا تھا 2 سال پہلے، تو میں نے جو جمعدار تھے ان کے ذمے لگایا کہ آدھے گھنٹے بعد نہ مجھے ایک خون کا دھبا اور ایک بوٹی اور ایک گوبر کا نشان نظر نہیں آنا چاہیے۔ تھوڑے سے آپ اضافی پیسے دیں جمعدار کو، ایک دم نیٹ کلین چمکا دے گا۔ جب آپ اتنے لاکھ کا جانور خرید سکتے ہو تو چند ہزار یا چند سو روپے آپ صفائی میں نہیں لگا سکتے؟ تو خود بھی کریں، خود نہیں ہوتا کسی جمعدار سے کہیں، لیکن پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کوئی جانور ذبح ہوا ہے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں۔ یعنی اگر کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا تو وہ ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو جب ہے جب آپ تکلیف دہ چیز دیکھ رہے ہیں، ہٹا نہیں رہے، اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پھینک رہا ہے تو وہ تو ایمان کا حصے میں ہے ہی نہیں۔ وہ تو آپ قربانی کا جانور لاتے اور غلاظتیں وہیں پھینک رہے ہو، وہیں اس کا خون سڑ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ کیسی قربانی ہے بھائی، جو آپ ایمان کے آخری حصے پر کو چھوڑ دیا آپ نے اور بڑے والے حصے کو آپ نے پکڑ لیا۔ تو اس لیے قربانی کر کے اپنا ثواب ضائع نہ کریں، اس کی آلائشوں کو، اس کی گندگیوں کو ٹھکانے لگائیں، اور فوراً ٹھکانے لگائیں، یہ نہیں کہ تیسرے دن ٹھکانے لگا رہے ہیں۔ جہاں جانور ذبح ہوا، گوشت تقسیم ہوا، گلی میں جو کچھ گندگی ہے، آپ نے پیسے خرچ کرنے، یا خود محنت کرنی ہے، یا پیسے خرچ کرتے ہوئے لوگوں کو کنجوسی ہو رہی ہوتی ہے۔ او بھائی، تم نے اتنا عرصہ اتنا مہنگا جانور خریدا اور تم مالدار تھے، جبھی تو تم پر قربانی واجب ہوئی ہے، اور کھلانے پلانے میں کتنا خرچہ ہوا۔ اب 1000 2000 4000 5000 تم سے صفائی پہ خرچ نہیں ہوتے تو جمعداروں کو لائیں، زیادہ پیسے دیں، بولے آدھے گھنٹے کے بعد یہ شیش محل بنا دو اس کو۔ میں نے تجربہ کیا، جمعداروں کو آپ ذرا زیادہ پیسے دیں، وہ بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں، پیسے نچوڑ کے دیں گے، پھر وہ کام میں ڈنڈی مارتے ہیں، تو ان کی بھی روزی روٹی مل جائے گی ان کو۔ تو اس طرح سے خود سب نے اپنی گلیوں کو، محلوں کو صاف رکھنا ہے، اور ایسا نہیں کرنا کہ اپنے قربانی کے ثواب کو آپ نے لوگوں کو تکلیف پہنچا کے ضائع کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ حرام آمدن والے کو گائے کے حصے میں شامل کرنا، جس کے بارے میں پہلے سے پتہ ہو کہ اس کی ٹوٹل آمدن حرام ہے۔ ٹوٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ مکس کما رہے ہوتے ہیں، حلال بھی حرام بھی، تو اس میں تو دیکھا جائے گا اگر زیادہ حلال ہے تو پھر حلال ہی ہم یہی سمجھیں گے ہمیں حلال سے دے رہا ہے، زیادہ حرام ہے تو ہم یہ سمجھیں گے ہمیں حرام سے دے رہا ہے۔ تو لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو پھر جائز سمجھا جائے گا، کیونکہ ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا بھائی اس آدمی کی جو سورس آف انکم ہے وہ زیادہ تر یہ حرام ہی کماتا ہے، اوپر کی آمدن اس کی زیادہ ہے، تو پھر آپ اس سے یہ کہیں گے بھائی آپ اپنے حلال پیسوں سے قربانی کرو۔ اگر اس نے حلال الگ سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں، وہ لا کے دیتا ہے، تو آپ اس کی بات پہ یقین کر لیں۔ دلوں کے حالات ہم نہیں جانتے، لیکن جب تک وہ ایسی صراحت نہیں کرتا تو پھر آپ کے لیے اسے قربانی میں شریک بنانا جائز نہیں ہے۔
سودی بینک میں اگر سود سے متعلق کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی جاب کرتا ہے یا انشورنس کمپنی میں جاب کرتا ہے، اسی یعنی براہ راست جس کا انشورنس کمپنی کے معاملات سے تعلق ہو، کیونکہ انشورنس کمپنی میں تو ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آمدن حلال ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جو انشورنس کمپنی کا جو ایک ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، جس کے بغیر کمپنی چل نہیں سکتی، ایسے کسی شعبے میں جب کوئی ہوگا تو اس کی آمدن بھی حرام ہے۔ سودی بینک میں کوئی مینیجر ہے یا اسی طرح کوئی سودی معاملات لکھتا پڑھتا ہے، لکھنے پڑھنے کا کام ہے یا اکاؤنٹ کھولنے کا کام ہے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے، تو ایسی شخص کی آمدن حرام ہے۔ یا شراب کا بزنس ہے کسی کا، تو حرام آمدن والے کو اگر آپ نے قربانی کے حصے میں شریک کر لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور وہ گوشت بھی سب کے لیے حرام ہو جائے گا، گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ باقی اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو پھر تفتیش کرنے کی بہت زیادہ اس میں ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ بھئی میں حلال کماتا ہوں، میں یہ ان شعبوں سے میرا تعلق نہیں ہے، یا میں سودی بینک میں جاب تو کرتا ہوں لیکن میں نے قربانی کے لیے الگ پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو بس اس کی زبان پر اعتماد کر لینا کافی ہے، زیادہ ڈیپ میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں یا 10 حصے؟ اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں، وہ جو 10 والی حدیث ہے وہ مال غنیمت سے اس کا تعلق ہے۔ شرک کرنے والے کے ساتھ قربانی کرنے والوں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کسی کا عقیدہ 2 ٹوک شرکیہ ہو، بالکل واضح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی تعویل کے وہ مشکل کشا حاجت روا مانتا ہو کوئی شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب کا قائل مانتا ہو، یعنی اس کا قائل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پر عالم الغیب تھے، ما کانا وما یکونو کا علم تھا، آپ کو کوئی چیز آپ کے علم سے مخفی نہیں تھی، تو یہ تو کلی علم غیب ہو گیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے اختیارات دے رکھے ہیں کہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر سکتے ہیں، یا فلاں بزرگ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یا کوئی ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہے جیسے قادیانی ہے، تو ایسے کفریہ عقیدہ کسی کا واضح طور پر اگر ہوگا تو پھر اس کی قربانی کو اس کے کا اگر آپ نے حصہ اپنے جانور میں ڈال دیا تو اس کی قربانی بھی، کسی کی بھی قربانی پھر نہیں ہوگی، سب کی قربانی غلط ہو جائے گی، ناجائز ہو جائے گی۔ اور ذبح کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے، خوب سمجھ لیں، قربانی کا جانور ہو یا عام جانور ہو، کسی مشرک نے اگر ذبح کیا جو 2 ٹوک اور صاف لفظوں میں نبی کو عالم الغیب مشکل کشا مانتا ہو، جس کی میں نے تفسیر ابھی بیان کی ہے، تو ایسے شخص نے اگر جانور بھی ذبح کر دیا تو بھی وہ جانور حرام ہو جائے گا، تو اس کا گوشت بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں، بدعتی ہونے سے فرق نہیں پڑتا، یعنی بدعتی اگر کوئی ہے تو عقیدہ اس کا شرکیہ نہیں ہے، تو پھر اس کا اگر گائے میں حصہ ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر اس نے ذبح کر دیا تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن مشرک یا ختم نبوت کا کوئی منکر ہے یا اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کا کوئی منکر ہے، تو اس سے اگر کسی نے ذبح کروا لیا تو بھی جانور حرام، اور اس کو قربانی کے حصے میں شریک کر لیا تو بھی قربانی برباد ہو جائے گی سب کی۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ جانور ذبح کرنے والے کا توحید پرست ہونا ضروری ہے، البتہ عیسائی یہودی کو اللہ نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے، تو ایک تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے ہمارے لیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو ذبح کرنے والا اگر مسلم ہے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا یا اللہ کا نام نہیں لیتا تو بھی جانور حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ قصائی جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، منہ میں ان کے گٹکے ہوتے ہیں، ان کو گٹکا نکالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ تکبیر کہہ نہیں رہے ہوتے۔ اگر بھول گیا نا کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، کوئی شخص بھول گیا تو جانور حلال ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے آلریڈی، اگر بھولے سے کسی سے اللہ کا نام چھوٹ گیا، کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جانور ہل رہا ہوتا ہے، آپ دفعہ آپ کو اس کی فکر ہوتی ہے بھاگ نہ جائے، تو آپ ذبح کرنے میں ٹائم لگا دیتے ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جاتے ہو، تو بھولے سے چھوٹ گیا، حلال ہے جانور۔ لیکن جان کر چھوڑ دیا گٹکے کی وجہ سے، لوگ یاد دلا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ قصائی کو، پھر بھی وہ نہیں بول رہا ہوتا، منہ سے پھوٹ ہی نہیں رہا ہوتا، کچھ الفاظ نکالو بھائی منہ سے، تو اسی وجہ سے یہ بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل میں شک شبہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اگر کسی نے نہیں کیا، اللہ اکبر نہیں پڑھا، تو پھر جانور حرام ہو جائے گا۔ خواتین کو مسجد میں تراویح پڑھنا افضل ہے یا گھر میں؟ چلیے، تو پیج نمبر 2 ہے۔ دیکھیں، گھر میں پڑھنا افضل ہے تو حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ البتہ یہ سوال بنتا ہے کہ مسجد میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو ہمارے ہاں بر صغیر کے تو علماء کا یہی موقف ہے کہ مسجد میں پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن
میں نے دنیا میں تھوڑا گھوما پھرا ہوں, کچھ تجربہ ہے. اس تجربے کی بیس پہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے. صحیح حدیث سے تو بہرحال ثابت ہے, لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کیونکہ بالکل ہی مسجد سے رشتہ اگر کٹ جائے گا نا تو اس زمانے میں پھر الحاد پھیلتا ہے, کفر کی طرف مائل ہوں گی. وہ پہلے زمانے میں کہیں بھی نہیں جاتی تھیں, اب تو ہر جگہ جا رہی ہیں. ایک مسجد ہی میں پابندی لگانے میں خطرات ہیں. اس پر میں کئی بار تفصیلی جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے نیسیسری آن گولڈ ہے, کہ جو پہنے جاتا ہے اس پہ بھی ضروری ہے. زکوٰۃ جو گولڈ ہے نا, گولڈ وہ چاہے پہننے کا ہو یا پہننے کا نہ ہو, دونوں صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہے. فقہ حنبلی میں نا, جو سعودی عرب کے علماء چونکہ اکثر فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, تو ان کے نزدیک استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ گولڈ جب اگر استعمال میں آ رہا ہے تو نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کا موقف یہی ہے کہ گولڈ چاہے استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو, دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ہے. اور صحیح حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ ایک صحابیہ نے سونے کے کڑے پہنے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے تمہیں؟ تو وہ تو استعمال میں تھا نا, وہ تو زیور کی شکل میں تھا. اس لیے سعودی عرب میں جو شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ, جو سعودیہ کے مفتی اعظم تھے, اگرچہ وہ حنبلی تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اس مسئلے میں فقہ حنفی پہ ہی فتویٰ دیا ہے, اس کے استعمال کے زیور پہ بھی زکوٰۃ لازم ہے. کہتے ہیں اگر آپ کی بیگم جاب کرنا چاہتی ہے تو کیا اس کے ہسبینڈ ایبل ٹو فاربڈ ہر فرام ڈوئنگ دس؟ میاں بیوی کا معاملہ ہے آپس کا. میں تو صرف آپ کو یہ بتا دوں گا کہ اسلام میں عورت کا کام ہے کھانا, آدمی کا کام ہے کھلانا, تبھی اس کو آدمی کہا جاتا ہے. اب آپ لوگ کیا کہتے ہوں گے مجھے نہیں پتہ. بہرحال ذمہ داری مرد کی ہے. آگے بیگم جاب کر رہی ہے کہ ضرورت سے کر رہی ہے, وہ آپ جانیں. بہت سی چیزیں یہاں کے قانون کے بھی خلاف ہیں. تو یعنی یہاں تو میرا خیال ہے پرمیشن نہیں ہے, شوہر بیوی کو روک نہیں سکتا اگر وہ جاب کرنا چاہے. لیکن بہرحال اسلام میں یہی ہے کہ مرد کمائے گا, بیگم کھائے گی. میں خود اسی اصول پہ عمل کر رہا ہوں, اور جس کی وجہ سے اسموکنگ کیا مکروہ ہے؟ کیونکہ میرے بھائی اس کو مکروہ سمجھتے ہیں, گناہ نہیں سمجھتے. پلیز ایکسپلین. یہ بھی تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے. پھر آگے نا پھڈے اختلافی, جو میں نے کہا تھا نا, اسموکنگ کو جو ہے نا عرب علماء وہ حرام کہتے ہیں, ناجائز کہتے ہیں. اور اس کی دلیل کہ قرآن منع کرتا ہے کہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو. تو اسموکنگ پینے والا اپنے آپ اپنی قبر کا گڑھا خود ہی کھود رہا ہے وہ, اور آہستہ آہستہ کینسر اور کتنی ساری تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے. ہمارے ہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ اس کو حرام نہیں کہتے, مکروہ ناپسندیدہ کہتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف خودکشی. خودکشی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. دونوں کو سیم حکم نہیں لگے گا. شریعت میں ہر چیز کو اس کے حساب سے ناجائز کہا جائے گا نا. ایک خودکشی یہ کہ آپ جا رہے ہو کھمبے سے جا کے چپک گئے, یا کراچی میں آپ کسی ڈمپر کے آگے بائک چلانا شروع کر دو, تو بس پھر آپ کو گھر پہنچنے کا موقع نہیں ملے گا, وہ آپ کو اسٹیکر بنا کے نکل جائے گا. تو ایک خودکشی وہ ہوتی ہے جو آپ فوری طور پر اس کا نقصان سامنے آ رہا ہے, کرنٹ سے آپ نے زہر پی لیا, یہ خودکشی الگ ہے. ایک خودکشی وہ ہے کہ آپ خوراک میں بے احتیاطی کرتے ہو. مثال کے طور پر جو مٹھائیاں لڈو مڈو کھا رہے ہیں, ڈاکٹر ان کو بھی کہتے ہیں تم خودکشی کر رہے ہو, لیکن اس خودکشی پہ وہ احکام جاری نہیں ہوں گے جو اس والی خودکشی پہ ہوتے ہیں. اتنا بڑا مجرم نہیں کہا جائے گا, کیونکہ فطرت موقع دیتی ہے سنبھلنے کا, اور ٹائم لگتا ہے اس میں, اور یہ فوری طور پہ اثر ظاہر بھی نہیں ہوتا. وہ تو ڈاکٹروں نے بتایا تو ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہوگا. تو سگریٹ پینا بھی خودکشی ہے, لیکن اس لیول کی خودکشی نہیں ہے جیسے زہر پی لینا, کیونکہ سگریٹ پینے والا ہے فوراً نہیں مر جاتا, ٹائم لگتا ہے اس کو, اور ہر ایک مرتا بھی نہیں ہے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر ایک پہ کو ضروری نہیں کہ سگریٹ سے کینسر ہو, لازمی نہیں ہے. تو اس لیے اس کو اس درجے کا حرام کا تو لفظ بہت سخت ہے. حرام کا مطلب خنزیر کھا لیا اس نے. اب سگریٹ پینے والے کو اور خنزیر کھانے والے کو آپ برابر قرار دیں, یہ تھوڑا سگریٹ پینے والے کے ساتھ زیادتی ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں علماء نے ایک معتدل رائے, میں سمجھتا ہوں یہ معتدل رائے ہے, کہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, بری چیز ہے,
چھوڑنے کی کوشش کریں, چھڑوانے کی کوشش کریں. بہت سے کام حرام کی قرار دیے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. حرام کا لفظ نا اسلام میں سخت لفظ ہے, یہ بہت سخت. زنا حرام ہے, شراب حرام ہے, سود حرام ہے, یہ بہت سخت لفظ ہے. تو سگریٹ پینے والے کو آپ نے شراب پینے والے جیسا قرار دے دیا کہ وہ بھی حرام یہ بھی حرام, تو یہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا. تو بس یہ مکروہ ہے, بری چیز ہے. ہاں جو اس لیول کا بیمار ہو گیا ہو کہ ڈاکٹر اس کو کہہ رہے ہو کہ اب تم پیو گے تو مر جاؤ گے, اس کے لیے پھر حرام کا لفظ استعمال ہوگا. بھائی تو اس اسٹیج, جیسے شوگر کا مریض جو ہے, دیکھو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہتے ہیں چینی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کینسر کے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے میں نے خود سنا ہے کہ سگریٹ سے زیادہ چینی نقصان دہ ہے, شوگر کی فسادات زیادہ ہیں سگریٹ کی نسبت. اب یہ نہیں کہ آپ سگریٹ پینا شروع کر دیں, مطلب شوگر کم کریں. آپ کہیں گے اچھا میں تو پتہ ہی نہیں تھا, تو شوگر کم کریں. شوگر میں سے موٹاپا آتا ہے, اور موٹاپے سے کینسر کے چانسز وہ سگریٹ کی نسبت بھی زیادہ ہیں. موٹاپے سے جو کینسر کے چانس ہے نا وہ سگریٹ سے زیادہ ہے. تو اب کیا اس بیس پہ چینی کو حرام قرار دے دیں؟ کیا یہی کہا جائے گا یار بری چیز ہے, نامناسب چیز ہے. تو اس لیے مکروہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا. نہ پئیں, بری چیز ہے, چھوڑنے کی کوشش کریں. حرام تھوڑا سا گاڑا لفظ ہو جاتا ہے, وہ اس لیے ہم اس کے لیے حرام کا لفظ یوز نہیں کرتے. میرے بھائی نے خودکشی کی تھی, کیا وہ ہر روز مرتا اور ہر روز جیتا اپنی قبر میں ہے؟ کیا یہ سچ ہے, اور کیا وہ دوزخ میں جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ جس نے اپنے آپ کو آگ سے مارا تو وہ جب تک میدان حشر قائم نہیں ہوتا برزخ میں آگ ہی میں جلتا رہے گا. جس نے اپنے آپ کو پہاڑی سے گرا کے مارا تو برزخ میں اللہ اس کے لیے پہاڑ قائم کریں گے. دیکھو برزخ کی زندگی کی مثال خواب سے ہے. جب ہم سوتے ہیں نا, ہوتے تو اسی بستر پہ ہیں, لیکن ایک عالم خواب میں ہوتے ہیں, خوشیاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, غم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں قرآن و سنت نے یہ بتایا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو ایک ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے جو کنڈیشن اس پہ گزر رہی ہوتی ہے, ساتھ والے کو وہ کنڈیشن معلوم نہیں ہوتی, وہ ایک الگ جہان میں ہوتا ہے. تو وہاں اس کو خوشی بھی مل سکتی ہے, غم بھی مل سکتا ہے, چاہے اس کو قبر میں دفنایا جائے چاہے قبر میں نہ دفنایا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا تو اب قیامت تک وہ یہی کرتا رہے گا, پہاڑ وہی قائم ہوگا اور وہی وہیں سے گرا کے مارتا رہے گا, پھر اللہ زندہ کریں گے پھر دوبارہ. تو جس طرح سے بھی جو زہر پی کے مر رہا ہے تو پھر اس کو اللہ ایسے ہی مارتے رہیں گے. یہ بہت بڑی سزا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ کرتے تھے, جس نے خودکشی کیا اس کا نماز جنازہ خود نہیں پڑھاتے تھے, دوسرے لوگ کو اجازت دی ہے لیکن خود نہیں پڑھاتے تھے. لیکن بہرحال ایک بات ہے کہ اگر آپ کے بھائی نے خودکشی کر لی تو ایمان پر بہرحال موت ہوئی ہے, تو ہمیں قرآن و سنت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا, لیکن آپ کے لیے دعاؤں کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. تو اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے. ہم جو اعمال کرتے ہیں میت کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے 3 عمل جاری رہتے ہیں, صدقہ جاریہ, ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به, جو علم چھوڑ کر گیا ہو, یا صدقہ جاریہ ہو, درخت لگا دیا, کنواں کھود دیا, مسجد بنا دی, اسلامک اسکول بنا دیا. یہ بھی آج کل بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور تیسرا جو اس کے لیے اولاد دعا کرتی ہے. تو اولاد تو ایک سائن ہے, اشارہ ہے, کیونکہ اکثر اولادیں دعا کرتی ہیں ماں باپ کے لیے, تو کوئی بھی دعا کرے گا. تو آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اللہ سے آپ یہ دعا کر سکتی ہیں کہ اللہ اس کو اس عذاب سے بچائے. تو اللہ سے گڑ گڑائیں, تو اللہ دعائیں اس کی تو قبول نہیں کرے گا, آپ کی قبول کر لے گا اس کے حق میں, کیونکہ آپ ابھی زندہ ہو. آپ کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھلا ہوا ہے, توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ہمیں قرآن و سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے مرحومین کے لیے اپنی زندگی میں دعا کرتے ہیں وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد سفارشیں بھی قبول ہوں گی. اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. ایمان پر اگر کسی کی موت واقع ہو گئی ہے تو کیسا ہی گناہ کیا ہو, اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوا ہے, آپ کے لیے اس کے لیے دعاؤں کا دروازہ بند نہیں ہوا. تو آپ دعا مانگیں, اللہ سے پوری امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو وہاں معاف کر دے گا, اور اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا. یہ تو صلہ رحمی ہے نا کہ بہن بھائی کے لیے دعا کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ متعین کرتے ہیں کہ تیرے لیے بھی وہی سب کچھ, یعنی جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تجھے بھی وہ دے گا, تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کرے گا. تو بھائی کے ساتھ رشتے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے لیے دعائیں مانگی جائے. کیا حلال مورگیج حلال ہے؟ دیکھو 2 چیزیں ہیں شریعت میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت اس میں رزلٹ کو دیکھتی ہے, طریقے کو نہیں دیکھتی کہ طریقہ کیا ہے, نتیجہ کیا نکلے گا یہ دیکھ رہی ہے. مثال کے طور پر شراب اگر آپ زمزم کے پیسوں سے خریدو تو شراب کیا رہے گی؟ حرام. کوئی گفٹ میں دے دے تو کیا رہے گی؟ پھر وہی بول نہیں رہے آپ, حرام. کہیں سے بھی ملے گی حرام ہی رہے گی وہ.
شریعت اس میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ کس طریقے سے آپ کے پاس شراب آئی ہے. خنزیر حرام ہے، حرام ہی رہے گا. یہ نہیں دیکھتی شریعت کہ اپنے خون پسینے کی پیسوں سے آپ نے یہ کمایا ہے یا کسی نے آپ کو گفٹ دیا ہے، یہ چوری کا خنزیر ہے. میں اکثر سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے مرغی چوری کی، ادھر سے الٹی طریقے سے ذبح کر دی. کسی نے بولا بھائی ایسے تو حرام ہو جائے گی، کہہ رہے پہلے کون سے حلال تھی یار، چوری کیا نا. خیر یہ دلیل غلط ہے، اس لیے کہ وہ ڈبل حرام ہو جائے گی ظاہر ہے. تو پہلے تو یہ چانس تھا کہ کھانے کے بعد معاف کروا لو جس کی مرغی چوری کی ہے، تو وہ آؤٹ ہونے سے پہلے حلال ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اسے معاف. اب اگر الٹی طریقے سے ذبح کر دی اب تو کوئی حلال ہونے کا چانس ہے ہی نہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شریعت نتیجے کو دیکھتی ہے، طریقے کو نہیں دیکھتی. لیکن کچھ احکام شریعت میں ایسے ہیں شریعت نتیجے کو نہیں دیکھتی، طریقے کو دیکھتی ہے. جیسے آپ کسی خاتون سے 2 گواہوں کے ساتھ ایجاب و قبول کریں اور نکاح کریں اور پھر اس سے ریلیشن قائم کریں، اور وہی عورت ہو بغیر نکاح کے آپ اس سے ریلیشن قائم کریں، رزلٹ سیم ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی کیا ہوگا؟ رزلٹ سیم ہے. وہی کام ہوا جو نکاح کے بغیر ہو رہا تھا، لیکن طریقہ وہ نہیں تھا جو شریعت نے بتایا. شریعت نے بتایا کہ عورت کے پاس پہنچنے کا راستہ کیا ہے، 2 گواہ ہوں، ایجاب و قبول ہو، تو پھر یہ نکاح منعقد ہوگا، وہ بیوی بنے گی. تو یہاں رزلٹ کو، نتیجے کو نہیں دیکھا جا رہا. میں نے بھی واقعہ سنا ہے نا بیان میں، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. بھائی نکاح کے وداؤٹ میرج جو نتیجے کو دیکھ رہی ہے، نہیں یعنی شریعت نتیجے کو نہیں دیکھ رہی، طریقے کو دیکھ رہی ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ سود جو شریعت میں حرام قرار دیا ہے، یہاں بھی شریعت پیسہ کمانے کے نتیجے کو نہیں دیکھتی، طریقے کو دیکھتی ہے. اگر آپ وہی پیسہ کما رہے ہو، رزلٹ وہی نکل رہا ہے، لیکن طریقہ چینج کر دو تو وہی حرام طریقہ حلال ہو جائے گا. آج کل کے بہت سے اسکالر کو یہ بات چونکہ معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ اسلامک بینکنگ پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. یار کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے. بھائی بینک بھی اتنا ہی پروفٹ لے رہا ہے جو سودی بینک، اسلامک بینک بھی وہی پروفٹ لے رہا ہے جو سودی بینک پروفٹ لے رہا ہے. اور مورگیج پہ ہم گھر لیتے ہیں تو بینک اتنا ہی پروفٹ لیتا ہے جتنا حلال فائنینس پہ آپ پروفٹ لے رہے ہو. تو کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، وہ ان کو دین کے علم میں گہرائی نہیں ہے. دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، صحیح حدیث ہے، پرانی کھجوریں دے کے تر کھجوریں بیچی. تر کھجوریں مہنگی ہوتی ہیں نا، فریش جو کھجوریں ہوتی ہیں وہ آپ نے بیچی، اور اس کے بدلے میں پرانی کھجوریں زیادہ مقدار میں لے لی. میں ایک مثال دیتا ہوں، ½ کلو فریش کھجوریں دی اور 1 کلو پرانی کھجوریں، کیونکہ وہ ظاہر ہے سستی ہیں تو وہ زیادہ ملیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ہوا عین الربا، یہ خالص سود ہے. کھجور جب کھجور کے بدلے میں بکے گی برابر سرابر بکے گی، اس میں اضافہ حرام ہے. تو آپ نے حضرت بلال کو طریقہ بتایا کہ یہ جو تازہ کھجوریں ہیں یہ مہنگی ہیں، یہ مارکیٹ میں بیچو، جو پیسے آئیں گے اس سے پھر پرانی کھجوریں لے لو جو زیادہ مل جائیں گی. رزلٹ سیم ہے کہ نہیں ہے؟ سیم، وہی رزلٹ نکل رہا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ پیسوں کے بدلے میں کھجور میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کھجور کے بدلے میں نہیں ہو سکتی. تو اب خوب سمجھیں حلال مورگیج کیا ہے. لوگ اس میں مذاق اڑاتے ہیں، یار خنزیر بھی کبھی حلال ہو سکتا ہے جب مورگیج حرام ہے تو نہ نہیں میرے بھائی، مورگیج سے شریعت کو کوئی نفرت نہیں ہے. شریعت دیکھتی ہے طریقہ کار کیا ہے. اب طریقہ یہ ہے کہ آپ بینک کے پاس گئے، آپ نے بینک سے کہا کہ مجھے گھر چاہیے. بینک نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دیتے ہیں، آپ گھر خرید لیں. ہم نے آپ کو چونکہ 1 کروڑ کا لون دیا ہے، اس پہ ہم 3 کروڑ روپے 3 لاکھ روپے یا جو بھی یہاں کا ریٹ چل رہا ہے مجھے نہیں پتا، 3 لاکھ روپے ہم آپ سے جو پروفٹ لیں گے. ابھی 1 کروڑ کے بدلے میں جو 3 لاکھ پروفٹ آ رہا ہے یہ خالص سود ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ سودی معاہدہ ہے. لیکن یہ جائز کیسے ہوگا؟ آپ بینک کے پاس گئے، بینک نے کہا ہم آپ کو پیسے دے ہی نہیں رہے، ہم آپ کو گھر خرید کے دیں گے، 1 کروڑ کا گھر خریدیں گے اور 1 کروڑ 3 لاکھ میں قسطوں پہ آپ کو ہم بیچ دیں گے. رزلٹ سیم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ جائز ہے کیونکہ یہ تجارت ہے. ایسٹ کے بدلے میں پیسہ مل رہا ہے، پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں ہے. اب یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پھر اسلام نے اتنا تکلف کی ضرورت کیا ہے، رزلٹ تو وہی ہے. بھائی جب یہ بڑے پیمانے پر جب ہوتا ہے تو بہت فرق پڑ جاتا ہے اس سے سوسائٹی میں. مثال کے طور پر آپ میرے پاس آئے اور آپ نے کہا، آنا نہیں ہے لیکن ایسا نہ ہو آ جائیں آپ نے کہا مفتی صاحب مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے. کس سلسلے میں چاہیے بھائی؟ فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے کہا 10 لاکھ روپے چاہیے. میں نے کہا کس سلسلے میں چاہیے؟ تو بھائی مجھے گاڑی خریدنی ہے. میں نے کہا بھائی میں آپ کو فری میں 10 لاکھ روپے دوں گا، آپ 10 سال کے بعد مجھے 10 لاکھ ہی دو گے، میرا تو بیڑا غرق ہو گیا.
تو اب میں ویسے 10 لاکھ آپ کو دوں گا, آپ مجھے اوپر سے پروفٹ دو گے, یہ حرام ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, 10 لاکھ کی گاڑی خرید دیتا ہوں اور وہ میں آپ کو قسطوں پہ بیچ دیتا ہوں. یہ بالکل جائز ہے. لیکن اس میں ہوگا کیا کہ پیسے کی جو سرکولیشن ہے نا وہ نیچرل ہوگی. بیچ میں ایسٹ آ رہے ہیں, کچھ اثاثے آ رہے ہیں, رسک میں لے رہا ہوں. وہ گاڑی میں نے خریدی, جب تک آپ خریدو گے نہیں وہ میری ملکیت میں ہوگی. اس گاڑی میں کوئی فالٹ نظر نکل گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ میں ہوں گا ذمہ دار. تو سرمایہ دار اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے گاڑی اور گھر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کے ڈاکومنٹ جعلی نکلے, 1 نمبر نکلے, 2 نمبر نکلے, زلزلے میں وہ گھر تباہ ہو گیا, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں 1 کروڑ روپے دوں گا اور سیدھا سیدھا تم سے 3 لاکھ. اب وہ 1 کروڑ آپ کے ڈوبے, اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو یہ انڈیویجولی 1-2 بندوں میں دیکھو گے تو ایسا نہیں لگے, لیکن پوری کسی ملک کا جب یہ سسٹم کا حصہ بن جائے گا تو بہت بڑی تباہی آتی ہے اس سے, سود سے سوسائٹی میں. تو اس لیے مورگیج حلال بھی ہو سکتا ہے, اور حلال اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. 2 طریقے میں آپ کو آسان بتاتا ہوں. سب سے سمپل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ گئے کسی ادارے کے پاس, اس نے کہا بھائی ہم آپ کو گھر خرید کے بیچیں گے. اب آپ نے کہا چونکہ گھر میں نہیں رہنا, پتہ نہیں کیا خرید کے بیچ دو مجھے, تو وہ ادارہ آپ کو وکیل بناتا ہے کہ چونکہ میں نے تمہیں ہی بیچنا ہے بعد میں, تو تم دیکھ لو, جو تمہیں پسند آئے وہ میں خریدوں گا. آپ نے دیکھ کے بینک کو بتایا, بینک کہتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے خریدا. بینک نے ڈاکومنٹس بھی اپنے پاس رکھے, ملکیت بھی ٹرانسفر ہوئی, قبضہ بھی ہوا. بینک کا قبضہ اس سینس میں کہ یعنی اب اگر اس دوران وہ گھر 2 نمبر نکلا, زلزلے میں تباہ ہو گیا, جعلی ڈاکومنٹس نکلے, تو ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ بینک کی. کیونکہ وہ آپ صرف اس کی طرف سے وکیل بن کے گئے تھے, نمائندے بن کے گئے تھے. اب بینک آپ سے ایک نیا معاہدہ کرتا ہے, تو 1 کروڑ کا گھر آپ کو 1 کروڑ 3 لاکھ میں وہ بیچ دیتا ہے. یہ سب سے سمپل ہے. دوسرا تھوڑا سا پیچیدہ ہے جو اسلامک بینکوں میں چلتا ہے, جس کو شرکت متناقصہ کہتے ہیں. بینک کیا کرتا ہے؟ بینک کرتا ہے کہ بھائی ایک گھر خریدا 1 کروڑ کا, آپ کو بیچ دیا اس نے فار ایگزامپل 1 کروڑ 10 لاکھ میں, لیکن بینک نے کیا کیا, اس کے 100 یونٹ بنا دیے. جیسے 100 مہینے کی قسطیں ہیں نا, 100 مہینے تو زیادہ ہو جائیں گے میرا خیال ہے, تھوڑا کم کر لو. امام مہدی کے آنے سے پہلے ہم نے اس معاملے کو نمٹانا ہے. فرض کر لو 10 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 120 مہینے. تو 120 یونٹ بنا دیے, بلکہ تو 100 سے بھی زیادہ ہو گئے, خیر 100 ہی ٹھیک تھے. 100 یونٹ بنا دیے گھر کے کتنے یونٹ بنا دیے؟ 100 یونٹ. تو بینک نے آپ سے کہا کہ دیکھو ہم آپ سے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں, آپ ہر مہینے ہم سے 1 یونٹ خریدتے رہو, اور جب تک نہیں خریدتے آپ اس کا رینٹ دو. یعنی یہ گھر کا رینٹ ہے فار ایگزامپل $2000 ہے, تو آپ جتنے یونٹ ہم سے خریدتے رہو گے نا, رینٹ اسی حساب سے کم ہوتا چلا جائے گا. اب بینک کی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ جلدی خرید رہے ہو دیر سے خرید رہے ہو. بینک کہہ رہا ہے جتنی دیر سے خریدو گے مجھے رینٹ تو مل رہا ہے نا, رینٹ مل رہا ہے اس کا, اور آپ جلدی جان چھڑاؤ گے, یار دیکھ کے خریدو تاکہ رینٹ میرا کم ہو جائے. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, بھائی کان ہی کاٹ دو تاکہ پکڑنے کی نوبت ہی نہ پیش آئے. تو یہاں سود کے مسائل میں شریعت رزلٹ کو نہیں دیکھتی ہے, طریقے کو دیکھتی ہے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, اللہ کہتے ہیں آپس کی رضامندی سے تجارتیں کیا کرو, سودی لین دین مت کیا کرو. اس لیے یہ حلال مورگیج اس طریقے سے ہو سکتا ہے. زندگی میں قضاء عمری کی نماز پڑھنے کی روز کوشش کرتی ہوں, اگر موت سے پہلے قضاء عمری کی نماز پوری ادا نہ ہو تو اللہ کے حضور کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھو قضاء عمری اگر زندگی میں روزانہ 1 دن کی بھی نماز ہو جائے نا تو کافی ہے, کیونکہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین میں تنگی نہیں ہے. اب آپ کے ذمہ 10 سال کی نمازیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 1 ہی دن میں ہو جائیں, تو نماز ہی پڑھیں گے, پھر اور کوئی کام رہے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, اچھا اس میں ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں قضاء عمری سرے سے ہے ہی نہیں, حدیث میں دکھاؤ. دیکھو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جب بھی قضا ہوئی ہے تو آپ نے پہلے قضا نماز پڑھی ہے. اب اس میں کوئی شریعت میں فرق نہیں ہے کہ 5 نمازیں ہوں یا 5000 ہوں. حدیث میں آتا ہے دین اللہ حق و ان یقضا, اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے, تو وہ ذمے میں رہتی ہے. ہاں حرج جب ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ اب وہ آپ نے 1 ہی دن میں ساری پڑھ لینی ہے, تو 1 دن میں 1 دن کی نمازیں ہو جائیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی 1 دن میں 1 دن کی نمازیں پڑھ لیتا ہے, پھر اگر موت آ گئی اور رہ گئی تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور 1/3 میں اگر وصیت بھی کر جائے کہ اس کا فدیہ دے دیا جائے تو بھی اچھی بات ہے. یعنی اپنے مال کے 1/3 میں فدیہ دے دیا جائے کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں باقی رہ گئی ہیں, ان کا فدیہ دے دیا جائے. تو 1 نماز کا فدیہ 2.25 کلو گندم. یہاں گندم کے ریٹ مجھے معلوم نہیں ہے, جہاں آپ رہتے ہیں وہاں 2.25 کلو گندم کے جو بھی ریٹ ہوں اس ریٹ کے حساب سے 1 نماز کا فدیہ ہے, اس کی وصیت کر دی جائے تو اچھی بات ہے. اچھا بھائی
یہ انہوں نے بڑا لمبا سوال پوچھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے ایجوکیشن میں، فائنینشلی آپ کسی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے یہ پوچھا فلاں 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 کو دی جا سکتی ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں بتا دوں کس کو دی جا سکتی ہے. اگر بتاؤں فلاں 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 فلاں، وہ تو بہت لمبی، جمشید کو بھی دے سکتے ہو، غفار کو بھی دے سکتے ہو، ستار کو بھی دے سکتے ہو، وسیم کو بھی، یہ بہت لمبا ہو جائے گا. کس کو دی جا سکتی ہے مختصراً میں بتا دیتا ہوں. دیکھو 52.5 تولہ چاندی، اب یہاں مجھے گرام میں میرے ذہن سے نکل گیا ہے، کچھ 600 کچھ کتنا بنتا ہے، کچھ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہوں تو بتا دیں چاندی گرام میں. 612 گرام، 612 گرام چاندی، 52.5 تولہ چاندی جو ہے نا، اس کے بقدر اگر کسی کے پاس کیش اماؤنٹ موجود ہو یا چاندی موجود ہو یا گولڈ موجود ہو یا کوئی ایسی پراپرٹی ہو جو استعمال میں ہی نہ آتی ہو، پورے سال خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، نہ اس پہ زمینداری ہو رہی ہے، نہ اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، نہ اس میں خود رہتا ہے، تو ایسی 5 چیزیں جب کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں گی تو شریعت اس کو غریبوں کی فہرست سے نکال دیتی ہے کہ یہ غریب نہیں ہے. ہاں قرضہ نہ ہو، اگر قرضہ ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو یہ پہچاننا کہ تیرے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا ہے یا نہیں ہے، چاندی ہے یا نہیں ہے، تو بہت مشکل کام ہے. تو اتنا شریعت نے مکلف نہیں بنایا. آپ اتنی تحقیق کر لیا کریں کسی کو زکوٰۃ دینے سے پہلے لم سم کہ یار تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے، کیونکہ آج گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ تھوڑی مقدار میں ہی 52.5 تولہ چاندی کو کراس کر جاتا ہے. پوچھ لیا کریں کوئی سلور تو نہیں رکھی ہوئی تم نے اپنے پاس، پوچھ لیا کریں کہ کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے تمہارے پاس جو استعمال میں ہی نہ ہو. یہ پتہ کرانا آسان ہوتا ہے. ہاں کوئی پراپرٹی کرائے پہ دی ہوئی ہے، زمینداری پہ دی ہوئی ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے. تو چند چیزوں کا لمسم اندازہ لگا لیا کریں کہ بینک اکاؤنٹ میں پیسے کتنے پڑے ہوئے ہیں، پتہ چلا 1 کروڑ روپے بینک میں ڈالے ہوئے ہیں اس نے اور زکاتیں لیتا پھر رہا ہے آپ سے. تو یہ سرسری سی تحقیق کر لیا کریں جتنی آسانی سے ممکن ہو، تو پھر اس کو زکوٰۃ ادا کر دیں. بعد میں پتہ چلا کہ یہ مستحق نہیں تھا تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ اس سے زیادہ ہم کسی کی گہرائی میں جا نہیں سکتے. علماء نے لکھا ہے جس کے بارے میں آپ کو لگے کہ یہ غریب ہے، غالب گمان ہو، تو اس کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جاتی ہے. اس لیے ہر پاکستانی کو زکوٰۃ دینے سے ادا میرا خیال ہے ہو جائے گی. خیر یہ میں نے مذاق کیا، ایسا نہیں، وہاں بھی بڑے ہمارے صدر کو بھی زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت کہتے ہیں وہ غریبوں بھی ہے نہیں، تبھی تو اگلے 5 سال کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح میری گزارا ہو جائے. خیر تو آپ کو غالب گمان ہونا کہ یہ غریب ہے تو اس کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ. غریب سے میری مراد 52.5 تولہ چاندی، 615 تھا نا، 612 گرام چاندی کے برابر رقم نہ ہو تو وہ غریب ہے شریعت میں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں؟ ابا اماں کو نہیں دے سکتے، بیگم کو نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، اپنی اولاد کو، پوتے نواسوں کو نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ سب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو دینا اصل میں اپنے آپ ہی کو دینا ہے، اولاد کو دینا اصل میں اپنے آپ کو دینا ہے، کیونکہ اولاد پہ تو ویسے ہی خرچ کرنا ہے نا آپ نے. تو بیوی کو دینا اصل میں اپنے آپ ہی کو دینا ہے نا، وہ تو آپ کو تو ویسے ہی آپ کے ذمہ تھا، آپ نے زکوٰۃ میں ٹہلا دیا اس کو. اور بیوی شوہر کو دیتی ہے تو شوہر کے مالدار ہونے سے بیوی ہی مالدار کہلاتی ہے، کیونکہ شوہر جتنا پیسہ شوہر کے پاس آئے گا تو شریعت کہے گی اب کھلاؤ بیگم کو، تو اس لیے بیگم تو دیتی رہے گی زکاتیں میاں کو، اور کہے گی اب پیزا منگواؤ، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، بیوی میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. باقی سب کو دے سکتے ہیں، بلکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، بھتیجے بھانجوں کو دے سکتے ہیں، بہو کو دے سکتے ہیں، داماد کو دے سکتے ہیں، سسر کو دے سکتے ہیں، ساس کو دے سکتے ہیں. اور کیا رہ گیا یار، جب ساس سسر کو دے سکتے ہیں تو بس اب تو انف ختم ہوگا. جی ٹھیک 9 بجے تک ٹھیک ہو گیا. اچھا بھائی، اچھا اب یہ جو ایجوکیشن، سوری میں یہ ان کا سوال جو ان خاتون نے پوچھا ہے کمپلیٹ کر دوں. ایجوکیشن پہ خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ بھی ایک سوال کا حصہ ہے. کسی کی تعلیم پہ دیکھو، زکوٰۃ کا جو مستحق ہو اس کو زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری، ہینڈ اوور کر کے، پھر وہ جہاں چاہے خرچ کرے، تعلیم پہ خرچ کرے، علاج پہ خرچ کرے. اس کو کیش اماؤنٹ بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی اس پیسوں سے خرید کے کوئی چیز بھی دی جا سکتی ہے. جیسے کوئی غریب بچہ ہے، اچھا بچہ غریب وہ ہوگا جس کا ابا غریب ہو، یہ خوب سمجھ لیں. اور ابا مالدار ہے تو بچہ بھی کیا سمجھا جاتا ہے شریعت میں؟ مالدار سمجھا جاتا ہے.
تو ابا سے بچے کا ہوتا ہے کہ شریعت میں ابا کو بڑی ویلیو دی گئی ہے. خیر, تو اب آپ اس کو کتابیں بھی خرید کے دے سکتے ہیں, علاج کے طور پہ دوائیں خرید کے دے سکتے ہیں, تو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. ایک آسانی اس میں ہے کہ ڈائریکٹ اس کو دینے کے بجائے وہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا لے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ. مثال کے طور پر کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے, اب آپ نے ڈائریکٹ جا کے اس کے علاج میں زکوٰۃ خرچ کر دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کیونکہ مالک نہیں بنایا. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ سے پوچھ لیا جائے کہ ہم آپ کو کچھ رقم گفٹ دینا چاہتے ہیں, یہ نہ بتائیں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, ضروری نہیں ہے, ہم آپ کو کچھ رقم گفٹ دینا چاہتے ہیں, آپ اس ہاسپٹل کی انتظامیہ کو اپنا نمائندہ بنا دو کہ ہم آپ کی طرف سے کس کو دیں گے, ہاسپٹل کو دیں گے. تو وہ ہسپتال کی جو مینجمنٹ ہے, جو بھی رقم وصول کرنے کی جو ذمہ دار ہے, وہ اس کا وکیل بن جائے گا. تو یہ پہلے آپ اجازت لیں گے, پھر آپ ہاسپٹل میں دوائیوں پہ خرچ کریں, ڈاکٹر کی فیسوں میں جتنا خرچہ کریں گے زکوٰۃ ادا ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ ہسپتال نمائندہ بن چکا ہے اس مریض کا, اس پیشنٹ کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن پہلے دے دیا بعد میں نمائندہ بنایا, اس سے نہیں ہوگی زکوٰۃ. وکیل پہلے بننا ضروری ہے. بچے کے اسکول کی فیس میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, غریب بچہ ہے, تو بچے سے اجازت, بچے کے جو باپ ہے اس سے اجازت, بچے کا باپ آٹومیٹیکلی بچے کا وکیل ہوتا ہے, نابالغ بچے کا, تو اس سے کہہ دیا جائے کہ ہم آپ کے بچے پہ رقم خرچ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں پرمیشن دے دیں کہ اسکول کی فیس میں ہم وہ رقم دے دیا کریں. وہ اجازت دے دیں گے تو اسکول نمائندہ بن جائے گا بچے کا, پھر آپ اسکولوں کی فیسوں میں دیتے رہیں گے تو زکوٰۃ آٹومیٹیکلی ادا ہوتی چلی جائے گی. کسی قاری صاحب کو زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتے ہیں تو نہیں دے سکتے, تنخواہوں میں زکوٰتیں نہیں ہوتی, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بچہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, تو بچے کے ابا سے آپ نے کہا کہ ہم آپ کے بچے کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ وہ زکوٰۃ بچے کو دینے کے بجائے بچے کے ٹیچر کی تنخواہ میں ہم دے دیں, اور ٹیچر کو ہم وہ پکڑا دیں زکوٰۃ. تو وہ جب اجازت دے گا تو ٹیچر وکیل بن جائے گا بچے کی طرف سے وصول کرنے کا, تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. ٹائم بہت 9 بجے کمپلیٹ کرنا ہے ہم کو. مورگیج پہ یہ بہت سوال پوچھا جاتا ہے, مورگیج پہ ہم گھر کرائے پہ, لوگ بڑی فیملی کو گھر نہیں دیتے. دیکھو دو چیزیں ہیں شریعت میں, ایک ہے سود لینا, ایک ہے سود دینا, دونوں حرام ہے. سودی معاملے پہ گواہ بننا بھی حرام, سودی معاملے کو لکھنا بھی حرام. لیکن میں نے بتایا حرام کے بھی درجات ہوتے ہیں. سود لینا زیادہ حرام ہے, دینا بھی حرام ہے, لیکن اس سے کم درجے کا, کیونکہ آپ حرام کھلا رہے ہو, ٹھیک ہے, اور وہ مستنڈا کیا کر رہا ہے, کھا رہا ہے بیٹھ کے. دونوں حرام ہے, لیکن دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کو بغیر سود کے کوئی قرضہ نہیں دے رہا اور آپ کی بنیادی ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے, ایسے نہیں کہ آپ چوتھی شادی کے لیے قرضہ لے رہے ہو, یا آپ جو ہے برگر کھانے کے لیے قرضہ لے رہے ہو, بنیادی بیسک, ابھی میں اس کی مثالیں دوں گا انشاءاللہ. تو بیسک ضرورت اگر کسی کو کی کوئی ہو اور اس کے لیے کوئی بغیر سود کے قرضہ دینے کے لیے تیار نہ ہو, تو پھر ایسی شدید مجبوری میں آپ لون لے سکتے ہو سودی, کیونکہ آپ سود کھا نہیں رہے ہو, کیونکہ آپ کو کی ضرورت کوئی پوری نہیں کر رہا. تو پھر ایسی صورت میں آپ سودی قرضہ لینے کی گنجائش ہے بنیادی ضرورت کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بشرطے کہ آپ کو کوئی بغیر سود کے قرضہ دینے کے لیے تیار نہ ہو. اب لباس ہماری بنیادی ضرورت ہے, 2 وقت کا کھانا ہماری بنیادی ضرورت ہے, یہ نہ ملے تو آدمی پھر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح گھر بھی ہماری بنیادی ضرورت ہے, روڈ پہ سو نہیں سکتے, روڈ پہ لیٹ نہیں سکتے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ بنیادی ضرورت یعنی گھر کے لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کوئی حلال لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ مورگیج پہ قرضہ لے کے گھر خرید سکتے ہو, بشرطے کہ آپ کو کوئی جائز طریقے سے دینے کے لیے تیار نہ ہو, نہ آپ کی اتنی تنخواہ ہو کہ آپ لے سکتے ہو. لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ گھر ضرورت ہے, اپنا گھر ہونا ضرورت نہیں ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یہاں کچھ مذہبی اسکالر یہ گڑبڑ کر دیتے, کہتے ہیں گھر تو بنیادی ضرورت ہے لہذا قرضہ لینا جائز ہے. بھائی گھر بنیادی ضرورت ہے, اپنا ذاتی گھر ہونا بنیادی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے سب نے جانا ہے. کرائے کا گھر بھی شریعت کہتی ہے ضرورت پوری ہو گئی, لہذا اگر کوئی کرائے کے گھر پہ رہ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے. ہاں 2 صورتیں مستثنا ہیں, جیسے انہوں نے بتایا کہ بہت بڑی فیملی ہے, کوئی کرائے پہ گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ مجھ سے ایسے لوگ ملے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے بہت تلاش کیا کوئی نہیں گھر دیتا. پھر ایسی صورت میں مورگیج پہ گھر لینے کی گنجائش ہوگی. اتنے بیوی بچوں کو لے کے کہاں جائے گا, وہ روڈ پہ تھوڑی بیٹھے گا. یہ واقعی ضرورت ہے جب کوئی کرائے پہ دے نہیں رہا.
دوسرا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کرایہ اتنا ہوتا ہے کہ افورڈیبل ہی نہیں ہوتا. وہ مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں کرایہ ہی نہیں ہے, ہماری تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں پھر مورگیج کی قسطیں کیسے دو گے تم؟ وہ بھی تو دینی پڑتی ہے نا. تو وہ کیسی, جو قسطیں دے سکتا ہے وہ کرایہ کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن بہرحال اگر کوئی واقعی ایسا مجبور ہے کہ قسطیں بہت کم ہو رہی ہیں اور رینٹ بہت ہو رہا ہے کہ وہ نہیں, اس کے لیے افورڈیبل ہی نہیں ہے, تو شدید مجبوری میں پھر مورگیج پہ گھر لینے کی اجازت ہے. لیکن میں نے بتایا کہ یعلم خائنۃ الاعین, اللہ جانتا ہے دلوں کے حالات. مجبوری ہوتی ہے. کرائے پہ اگر آپ رہ رہے ہیں, آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, تو پھر ضرورت پوری ہو چکی ہے آپ کی. یہ اس کے لیے جو کرائے پہ بھی نہ رہ سکتا ہو, تو پھر مورگیج پہ لیا جا سکتا ہے. بڑی فیملی ہے, ایسے لوگ مجھے پہلے بھی مل چکے ہیں. مودی صاحب بچوں کو ٹھیک اور کہنا ماننے والے کہتے ہیں کہ بچوں کو انسان کا بچہ کیسے بنائے. خلاصہ یہ ہے, پورا لمبا سوال پڑھوں گا تو 9 پہلے ہی بچ جائیں گے. بچوں کو انسان کا بچہ کیسے بنائے. دیکھیں, کینیڈا میں بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے اصول کچھ اور ہیں, پاکستان میں بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے اصول کچھ اور ہیں. پاکستان میں نہیں بن رہا تو 1-2 لگا دو, بن جائے گا, انسان کا بچہ بن جائے گا. تو اس کا باپ بھی انسان کا بچہ بنے گا. وہاں یہ سسٹم چل رہا ہے مارکیٹ میں. یہاں یہ سسٹم نہیں ہے, تو یہاں آپ یہاں کے علماء سے پوچھیں. اصل میں یہ پورے یہ جو تربیت ہے نا, یہ کوئی 2 لفظوں میں جواب نہیں دیا جا سکتا. اس کے لیے تو پورے بیانات ہوتے ہیں. تو یہ سوال ایسا ہے, مجھے یہاں جو پوچھے نا, جو ہاں یا نا میں جواب دے سکوں میں اس کا, تو پورا 1-1 گھنٹے کے بیانات ہوں گے اس پہ کہ کیسے بچوں کی تربیت کریں, ان کو مسجد سے جوڑ کے رکھیں شروع سے ہی. بڑوں کا ادب سکھائیں, سب سے بڑی بات, سختی تو نہ کریں, بڑوں کا ادب سکھائیں, بڑوں کے سامنے بدتمیزی نہ کرنے دیں. جس بچے کے دل میں بڑے کا ادب نکل گیا, بس گیا وہ کام سے. اور جو مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو باپ کے خلاف ذہن بنا دیتی ہیں. میں بتا رہا ہوں, یہاں جو خواتین بیٹھی ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہا میں. دیکھو, آپ نے بچے کا ذہن اس کے باپ کے خلاف کر دیا نا, وہ بچہ باپ کا تو نہیں رہے گا, آپ کا بھی نہیں رہے گا. یہ ذہن میں رکھو. بچے کو چاچا کے خلاف اور فلانے کے خلاف, اسی طرح باپ نے اگر بچے کا ذہن ماں کے خلاف کر دیا, تمہاری ماں ایسی, تمہارے لوگ اس کو نارمل لے رہے ہوتے ہیں, تمہاری اماں تو نہیں تھی میرے ساتھ یہ سلوک کیا, تمہاری اماں جس بات ہے کبھی چائے نہیں صحیح تمیز سے بنا کے پلائی. اور یار تم کمرے میں بیٹھ کے اپنی بیگم کے ساتھ یہ باتیں کرو نا. بچے کے دل میں ماں کی ویلیو گئی تو ابا کی بھی جاتی ہے. دونوں رشتے ایک ہی جیسے ہیں ابا اماں کے, ایک کی قدر جائے گی تو دوسرے کی بھی قدر جائے گی. اس لیے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں, تمیز سکھائیں, محبت سکھائیں, رسپیکٹ دینا سکھائیں, تو اس سے انسان کا بچہ انشاءاللہ. ورنہ وہ ایک لطیفہ ہے, سنا دوں. جون پور کے قاضی, ایک آدمی گیا, قاری صاحب گاؤں میں بچے کو پڑھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. تو دیہاتی تھا, گاؤں کا آدمی, اس نے کہا ارے یہاں تو گدھے بھی انسان بن جاتے ہیں یار. وہ سیریس لے لیا اس نے. تو وہ قاری صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ گدھے کو انسان بنا دیتے ہیں, تو ریئلی؟ قاری صاحب کو مذاق سوجا, انہوں نے کہا بیچارہ سیدھا آدمی ہے, اس سے میں انجوائے کرتا ہوں. تو قاری صاحب نے کہا میں بنا دیتا ہوں, یہ دیکھو بچہ بیٹھا ہے, پہلے گدھا تھا, یہ بار انسان بنا دیا اس کو. تو اس نے کہا میرا بھی ایک گدھا ہے, اگر آپ اس کو بھی بنا دیں. تو قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے بنا دوں گا, چھوڑ جاؤ میرے پاس مسالہ لگانا پڑے گا کچھ. تو اپنا گدھا لے کر آیا. قاری صاحب نے کہا چھوڑ جاؤ, تو 2-4 دن اس کو مسالہ لگاؤں گا انسانوں والا, اس کے بعد یہ کیا بن جائے گا, انسان بن جائے گا. اب وہ کہاں انسان بننا تھا اس نے. 3 دن کے بعد وہ دیہاتی آیا, تو وہ قاری صاحب نے کہا یار وہ اصل میں تھوڑا زیادہ مسالہ لگ گیا تھا, تو وہ نارمل کے بجائے جون پور کا جج بن گیا ہے. وہ جون پور انڈیا میں کوئی جگہ ہے نا, اس کا جج بن گیا ہے, بہت عالی مقام آدمی بن گیا. تو غلطی سے مسالہ کیا لگ گیا, زیادہ لگ گیا. تو وہ جون پور کا جو جج, قاری صاحب نے سوچا اپنی جان چھڑاؤ یہاں سے تو بھگاؤ اس کو. اب وہ جج کے پاس گیا تو گھاس لے کے, جج صاحب آرڈر کر رہے ہیں, گھاس گوش کر رہا ہے جج. اس سے وہ کہتے ہیں بھائی تو زیادہ شو نہ مار, تھا تو گدھا نا, تو مسالہ تھوڑا زیادہ لگ گیا. تو بعض دفعہ بچوں کی تربیت میں مسالہ تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے. اچھا بھائی جلدی سے یہ سوال کریں. اچھا یہ 2 رہ گئے ہیں تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائیں. مفتی صاحب یہ ہو گیا بچہ, بس ایک سوال رہ گیا ہے. یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, کمنٹ کیا لکھا, سمتھنگ گوز رانگ. کچھ بھی ہوتا تھا فوراً کیا کہتے ہیں, وی امیڈیٹلی سے اٹ. جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم, سوال ادھورا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. نظر لگی, نظر آئیں. کہتے ہیں کہ جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم فوراً ایک جملہ کہہ دیتے ہیں. وہ آگے جملہ نہیں لکھا ہوا انہوں نے, شاید انہوں نے منہ سے بول دیا وہ جملہ. نظر, اگر ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز نظر ہے, واٹ از اللہ قدر,
اچھا اچھا اچھا، کہہ رہے نظر کے بارے میں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ہر چیز کیا نظر ہے؟ ہر چیز نظر سے نہیں ہوتی. اب آپ کسی کو تھپڑ لگاؤ، اس کے چماٹ کا نشان پڑ گیا، نظر تھوڑی لگی ہے، تھپڑ لگائی ہے. کیا لگائے؟ تھپڑ لگائے. تو جی تو وہ کہتے ہیں اچھی چیزیں آپ ہر طرف سے لیں، ایک عالم سے لیں اور پھر آپ کچھ فیصلہ کریں. اس پہ یہ آج کل بہت چل رہا ہے کہ سب اسکالرس کو سنو، سب کو سنو، پھر آپ خود فیصلہ کرو. یہ کمال کی بات یہ ہے کہ صرف مذہب کے بارے میں یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، باقی علوم کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی ہسٹری کا ماہر نہیں ہے تو آپ کہو گے نہیں سنو سب کو یہ کیا کہہ رہے ہیں، سوائے ٹائم ویسٹنگ کے اور دماغ میں بوکھلاہٹ کے وسوسے پیدا ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ یہ بندہ میڈیکل سائنس میں اس کو ذرا بھی مہارت نہیں ہے، نہ یہ کوئی حکیم ہے، نہ یہ کوئی ڈاکٹر ہے، لیکن آپ نے کہا جو بھی خربوزے کے فضائل بیان کر رہا ہے سب کو سنو. سنو کس کو؟ ہمارے ہاں یوٹیوب پہ جو آ رہے ہیں وہ خربوزے کے فضائل بیان کرے گا. سرسوں کے تیل کا تو سنا ہوگا آپ نے، سرسوں کا تیل یہاں لگاؤ، یہاں لگاؤ، یہاں لگاؤ. سنو سب کو. کیوں سنو بھائی؟ فالتو ٹائم ہے کیا؟ 1000 سال کی عمر لے کر آئے ہو؟ کنفیوژن میں پڑ جاؤ گے. ہو سکتا ہے یار سرسوں کے تیل میں 70 بیماریوں کی شفا ہو سکتا ہے. سرسوں کے تیل پہ ٹائم ضائع کر رہا ہے اپنا بیٹھ کے، ایسے کر رہا ہے. آپ کسی ڈاکٹر کو سن لیتے یا کوئی سرسوں کے تیل کے ایکسپرٹ حکیم کو سن لیتے تو ٹائم بچ جاتا آپ کا. تو اسی طرح مذہب میں جو مذہب کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. اور یاد رکھیں ہر چیز کے علم کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک پراپر وے ہوتا ہے، ایک دیسی طریقہ ہوتا ہے. پراپر وے میں جو بھی علم حاصل ہوگا نا اس کو علم کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں اصول ہے. ڈاکٹر پراپر وے میں کوئی MBBS کر کے ڈاکٹر بنے گا تو ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ میرے ابا چونکہ ڈاکٹر تھے تو میں نے وہاں سے ٹیکا لگانا سیکھا ہے. بھائی تیرے ابا نے اپنے دادا سے کیوں نہیں سیکھ لیا؟ پراپر وے میں جب تک کوئی علم حاصل نہیں ہوتا، چاہے وہ دین کا علم ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، تو وہ مانا نہیں جاتا پوری دنیا میں، اس کو کہیں بھی نہیں مانا جاتا. تو مذہب میں کیسے مانا جائے گا؟ تو چند چیزیں ہوتی ہیں مذہب میں. جب ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں نا تو پراپر وے ہے کہ آپ کہیں گے بھائی پراپر وے کون فیصلہ کرے گا یہ پراپر وے ہے یا یہ دیسی طریقہ ہے؟ پراپر وے یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے بتاؤ ہمارا جو پورا دین کا علم ہے وہ انگلش میں ہے یا عربی میں ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے عربی گرامر، عربی گرامر کے بعد عربی ادب، عربی ادب میں مہارت ضروری. پھر قرآن کی تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں اس نے، قرآن کی زبان میں جانتا ہو، عربی میں جانتا ہو قرآن، آیتوں کی تفسیریں پڑھی ہوئی ہوں اور عربی تفسیریں، اردو یا انگلش نہیں. یہ سب تو ترجمہ ہے نا، اس کو کیا پتا ہے کہ ترجمہ صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. حدیث کا علم ہو اس کے پاس، بخاری مسلم آتی ہو اس کو، صحیح سنن نسائی پڑھی ہوئی ہو، ابن ماجہ پڑھی ہوئی ہو، اور جو بہت ساری حدیث کی ہماری کتابیں پراپر وے میں ان کی سندوں کے ساتھ پڑھی ہوئی ہوں، کچھ اسماء الرجال کا علم ہو اس کے پاس. پھر اس کے بعد فقہ کے، یہ دین آج نیا نہیں آیا ہے، 1400 سال سے اسلامی قوانین مرتب ہوئے ہیں. قرآن و سنت سے جو فقہا نے جو قوانین نکال کے کتابیں لکھی ہے، فقہ حنفی میں کیا ہے، فقہ شافعی میں کیا ہے، فقہ مالکیہ میں کیا ہے، فقہ حنبلی میں کیا ہے، یہ چاروں فقہ کو جانتا ہو اچھی طریقے سے، کس فقیہ نے کون سی حدیث سے استدلال کیا، یہ ساری چیزیں پراپر وے میں پڑھی ہوں. پھر ایک ہے اصول فقہ کہ فقہائے کرام کے اصول کیا ہے، قرآن و سنت سے مسائل نکالے کیسے جاتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ بھائی قرآن و حدیث میں تعویل تو کر ہی نہیں سکتے. میں نے کہا ایک عالم سے کسی دوسرے عالم نے کہا کہ کسی مولانا نے کہا کہ قرآن و سنت میں تعویل نہیں ہے، جیسے ہے ویسے. انہوں نے کہا اچھا قرآن میں تو آتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. کیا اس کا یہ مطلب ہے دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں؟ بھائی دنیا میں تو اللہ کی آیتوں سے اندھا ہوگا. تو ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے تو اس کو متواتر کے خلاف ہے یا قرآن کے خلاف ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. بعض حدیثیں ایسی ہیں آپ ایز اٹ از عمل تو دور کی بات عوام میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ عوام کے مینٹل لیول سے وہ اوپر کی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے ایک صحابیہ یعنی حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں بچی کو زندہ دفن کیا گیا تھا تو اس کی جو ماں ہے وہ جہنم میں جائے گی. آپ نے فرمایا کہ الواعدۃ والموعودۃ فی النار، جو دفن کرنے والی ہے وہ بھی اور جس کو دفن کیا جا رہا ہے وہ بھی جہنم میں. اب آپ بتاؤ، سوال پیدا ہوتا ہے اس بچی کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو آپ اگر حدیث کو ایز اٹ از لے لو تو اس سے تو گمراہی نہیں پھیلے گی. بھائی بات یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو اللہ تو اس بچی کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ اس کے باپ کو اس لیے جہنم میں ڈال رہا ہے کہ ناحق تجھے قتل کیا. تو کیا اللہ اس بچی کو ناحق جہنم میں ڈال سکتا ہے بغیر کسی جرم کے؟
اس کا مطلب یہ حدیث کے الفاظ یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے وہ میں کئی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں، ابھی تو میں صرف ایک اصول اور ضابطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ایسے نہیں ہوتا کہ حدیث کا ریفرنس دے دیا، حدیث نمبر 3245 اور ڈش پش چلا دیا، لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ یہ تو ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اصول فقہ ایک پراپر علم ہے. بعض حدیثیں متواتر کے خلاف ہوتی ہیں، بعض قرآن کے خلاف ہوتی ہیں، اس کا مفہوم ہوتا ہے، بعض کسی خاص حالات کے تحت ہوتی ہیں. یہ پورا پراپر علم جب تک 8-10 سال لگتے ہیں مدرسے میں، جب تک یہ علم نہیں ہوگا اس وقت تک عالم نہیں بنتا، اور اس وقت تک اس کو سننے کی بھی اجازت نہیں ہے، ورنہ دماغ میں سوائے وسوسوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جن لوگوں نے کووڈ کے دنوں میں 2 نمبر حکیموں کو سنا ہے، وہ قہوے پی پی کے انہوں نے کووڈ کا علاج کیا، اور قبر میں جا کے بھی اب قہوے ہی پی رہے ہوں گے وہ بیٹھ کے. ہم ان سے کہتے تھے کسی ڈاکٹر سے جا کے ویکسین لگوا لو، نہیں یہ دیکھو سنو سب کو ادرک کے فضائل اور لونگ کے فضائل، اور وہ پی رہے ہیں اور انہی قہووں سے مرے ہیں. وہ ایک حکیم نے مجھے خود بتایا میں کروڑوں روپے کمائے میں نے قہوہ بیچ کے. تو سب کو پھینک دیا اس نے. جو نہیں دیکھ رہے تھے یہ ویڈیوز وہ کنفیوز نہیں، وہ سیدھے ڈاکٹروں سے جا کے پوچھتے تھے کیا کرنا ہے. وہ ڈاکٹر بھی قہوہ نہیں پی رہا تھا. وہ تو بلا وجہ سب کو سنو گے، دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. چلیں بھائی کافی ہو گیا میرا خیال. اس سے پہلے کہ امام صاحب پولیس بلوا کے ہم سب کو نکالیں، میں یہاں سے پہلے چلے جانا چاہیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.